آج ہم عائشہ جلال کی کتاب دی پٹی آف پارٹیشن منٹوز لائف ٹائمز اینڈ ورک اکراس دی انڈیا پاکستان ڈیوائڈ پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ ظاہر ہے پوری کتاب پر ایک نشست میں بات کرنا تو ممکن نہیں، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ آج اس کے تمہیدی باب یعنی منٹو اور تقسیم سے کچھ اہم نکات پر بات کریں۔ جی بالکل۔ اور ہاں، گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ مواد مصنوعی ذہانت کی مدد سے تیار کیا گیا ہے، تو اس کا مقصد صرف معلوماتی ہے اور کتاب کی پوری گہرائی کے لیے اصل کتاب پڑھنا ہی بہترین ہے۔ صحیح۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک ادیب، ایک کہانی کار ہمیں تاریخ دانوں اور سیاست دانوں سے بہتر طور پر تقسیم کے زخم کو کیسے سمجھا سکتا ہے؟ آئیے اس گفتگو کا آغاز سعادت حسن منٹو کے اپنے الفاظ سے کرتے ہیں جو انہوں نے 1947 کے ہولناک واقعات پر لکھے تھے۔ وہ لکھتے ہیں، اس سرزمین میں جسے کبھی ہندوستان کہا جاتا تھا، پچھلے چند مہینوں میں خون کے ایسے دریا بہے ہیں کہ آسمان بھی حیران ہے۔ خون اور فولاد، جنگ اور بندوق انسانی تاریخ کے لیے نئے نہیں ہیں۔ آدم کے بچوں نے ہمیشہ ان کھیلوں میں دلچسپی لی ہے، لیکن حال ہی میں جو کھیل کھیلا گیا اس کی کوئی مثال بنین و انسان کی رنگین داستانوں میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ الفاظ یعنی ان میں صرف دکھ نہیں ہے، ایک گہرا صدمہ اور حیرت بھی ہے۔ بالکل۔ منٹو اس بات پر ششدر تھے کہ تشدد تو ہوا، لیکن جس بے حسی سے انگریزوں نے نقشے پر لکیریں کھینچ کر بر صغیر کو تقسیم کیا، اور جس طرح ہمارے بڑے بڑے رہنما وہ بس خاموش تماشائی بنے رہے، یہ چیز ان کے لیے ناقابل یقین تھی۔ تو ان کے نزدیک یہ صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ انسانیت کی روح پر ایک حملہ تھا۔ وہ حیران تھے کہ جنہیں مسیح سمجھا جا رہا تھا وہ اس تباہی کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام کیسے ہو گئے۔ اور اس ناکامی کا، اس افراتفری کا نتیجہ کیا نکلا؟ منٹو اسے بھی بڑی بے رحمی سے بیان کرتے ہیں۔ اب ہماری آنکھوں کے سامنے خون کے خشک دبے، کٹے ہوئے انسانی اعضاء، جلے ہوئے چہرے، کٹی ہوئی گردنیں، خوفزدہ لوگ، لٹے ہوئے گھر۔ آہستگی سے جلے ہوئے کھیت، ملبے کے پہاڑ اور بھرے ہوئے ہسپتال ہیں۔ ہم آزاد ہیں، ہندوستان آزاد ہے، پاکستان آزاد ہے، اور ہم ویران گلیوں میں ننگے بغیر کسی ملکیت کے انتہائی تکلیف میں چل رہے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور منٹو کی یہی تو خاصیت تھی، وہ بڑے سیاسی فیصلوں کا اثر عام انسان کی زندگی پر دکھاتے تھے۔ یعنی یہ آزادی کی قیمت تھی جو عام لوگوں نے ادا کی؟ بالکل، اور یہ کہانی صرف ہندوستان کی نہیں ہے۔ 20ویں صدی میں جب بھی نو آبادیاتی طاقتیں کہیں سے گئیں، چاہے وہ آئرلینڈ ہو یا فلسطین، وہ اپنے پیچھے ایسی ہی تقسیم، خانہ جنگی اور نہ ختم ہونے والے تنازعات چھوڑ گئیں۔ تو تقسیم کو ایک ضروری برائی کہنا ایک طرح سے خود کو تسلی دینا ہے؟ جی، تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ یہ اکثر ایک بڑی تباہی کا آغاز ثابت ہوتی ہے۔ تو پھر میرا سوال وہی ہے، اتنے سارے ادیبوں اور تاریخ دانوں میں سے منٹو ہی کیوں؟ ان کے کام میں ایسی کیا خاص بات ہے کی نظر سے دیکھا؟ جی، اور اس کی سب سے بڑی مثال ان کی شہر آفاق کہانی ہے، توبہ ٹیکسنگ۔ کہانی بہت سادہ ہے کہ تقسیم کے بعد حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ پاگل خانوں کے قیدیوں کا بھی تبادلہ ہوگا۔ یعنی ہندو اور سکھ پاگل ہندوستان جائیں گے اور مسلمان پاکستان آئیں گے۔ جی، یہ تو کمال کا طنز ہے۔ یعنی جنہیں ہم پاگل سمجھ رہے ہیں، اصل میں وہ تقسیم کی بے معنی حقیقت کو سب سے بہتر سمجھ رہے ہیں۔ بالکل۔ منٹو نے پاگل خانے کے قیدیوں کو ان سیاستدانوں سے زیادہ سمجھدار دکھایا جو یہ فیصلے کر رہے تھے۔ اور وہ کردار بشن سنگھ۔ ہاں، بشن سنگھ، جو بار بار ایک بے معنی جملہ دہراتا ہے، اوپر دی گوڑ گڑ دی اینکس دی بے دھیانہ دی منگ دی دال آف دی پاکستان اینڈ ہندوستان آف دی دور پھٹے منہ۔ وہ دراصل اس پوری تقسیم کی بے معنویت کا استعارہ بن جاتا ہے۔ اور آخر میں جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا گاؤں ہندوستان میں ہے تو وہ دونوں ملکوں کے بیچ کی اس بے نام زمین پر گر کر مر جاتا ہے۔ نہ ہندوستان کا رہتا ہے، نہ پاکستان کا۔ منٹو اس کہانی کے ذریعے پوچھتے ہیں کہ اصل پاگل کون ہے، بشن سنگھ یا وہ لوگ جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو اسی طرح بے وطن کر دیا؟ اور ان کی کہانیاں صرف تخیل پر مبنی تو نہیں تھیں، وہ لوگوں سے ملتے تھے، کہانیاں سنتے تھے۔ جی ہاں، وہ مہاجر کیمپوں، اخبار کے دفاتر، کافی ہاؤسز، وہ ہر جگہ جاتے تھے۔ وہ صرف تشدد کی رپورٹنگ نہیں کر رہے تھے، وہ اس تشدد کے پیچھے چھپے ہوئے انسان کو تلاش کر رہے تھے۔ ان کی کہانیاں جیسے ٹھنڈا گوشت یا کھول دو، انہیں پڑھنا واقعی آسان نہیں ہے۔ بالکل آسان نہیں، وہ آپ کو اندر تک ہلا دیتی ہیں، لیکن ان کا مقصد صرف وحشت دکھانا نہیں تھا۔ وہ یہ کھوجنے کی کوشش کرتے تھے کہ کیا اس درندگی،
اس لالچ اور حوص کے اندھیروں میں بھی انسانیت کی کوئی رمق باقی ہے؟ ہاں، کوئی چھوٹی سی چنگاری، تاکہ انسانوں پر سے ہمارا ایمان پوری طرح نہ اٹھ جائے۔ یہ تو ہوئی انسانی سطح کی بات، لیکن سیاسی سطح پر اگر دیکھیں تو عام تاثر تو یہی ہے کہ یہ ہندو مسلم فسادات کی انتہا تھی کہ دو قومیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی تھیں، اس لیے ملک تقسیم ہو گیا۔ کیا یہ اتنا سیدھا معاملہ تھا؟ دیکھیں، عام تاثر یہی ہے اور ہمیں تاریخ کی کتابوں میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے، لیکن عائشہ جلال اسی کو چیلنج کرتی ہیں۔ اچھا، وہ کہتی ہیں کہ اسے صرف مذہب کے آئینے میں دیکھنا تاریخ کو بہت محدود کر دیتا ہے، اور یہاں پر کتاب ایک ایسا نقطہ اٹھاتی ہے جو تقسیم کے بارے میں ہماری ساری روایتی سمجھ کو چیلنج کرتا ہے۔ ایک منٹ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد علی جناح اور مسلم لیگ کا اصل مقصد شاید ایک الگ خود مختار ملک بنانا تھا ہی نہیں؟ یہ بات تو ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے، ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے۔ جی، مصنفہ اپنی پہلی کتاب دی سول اسپوکس مین کا حوالہ دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ جناح کی حکمت عملی اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھی۔ ان کا اصل مقصد بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے اقتدار میں ایک ایسا حصہ یقینی بنانا تھا جسے ہندو اکثریت نظر انداز نہ کر سکے۔ تو پاکستان کا مطالبہ پھر کیا تھا؟ وہ اسے ایک بارگیننگ چپ یعنی سودے بازی کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اچھا، تاکہ متحدہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو ایک مضبوط وفاقی ڈھانچے میں زیادہ سے زیادہ خود مختاری اور حق مل سکیں۔ یعنی اگر آپ 1940 کی قرارداد لاہور کو دیکھیں تو اس میں لفظ پاکستان تک موجود نہیں ہے۔ واقعی؟ جی، اس میں علیحدگی کے معاملے پر جان بوجھ کر ابہام رکھا گیا تھا۔ اچھا، تو یہ سب گڑبڑ کیسے ہوئی؟ اگر مقصد صرف حقوق کا تحفظ تھا تو ایک الگ ملک کیسے بن گیا؟ اس کی ایک بڑی وجہ مصنفہ کے مطابق 1946 کا کیبنٹ مشن پلان تھا۔ یہ ہندوستان کو متحد رکھنے کی ایک آخری کوشش تھی۔ اس پلان میں صوبوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کرنے کی تجویز تھی، جس سے مسلم اکثریتی صوبوں کو کافی حد تک خود مختاری مل جاتی۔ اور جناح نے اسے قبول کر لیا تھا؟ جی، انہوں نے قبول کر لیا تھا کیونکہ اس سے ان کا مقصد پورا ہو رہا تھا۔ مسلمان متحدہ ہندوستان میں رہتے لیکن اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوتے۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہوا؟ مسئلہ تب ہوا جب کانگریس کی قیادت نے صوبوں کی اس گروپ بندی کو مسترد کر دیا۔ اوہ، تو جب کانگریس نے اختیارات کی تقسیم کا یہ فارمولا مسترد کیا تو جناح کے پاس ایک مکمل خود مقدر پاکستان کا مطالبہ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ بالکل، جب انہیں لگا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد کانگریس اپنی عددی برتری کی وجہ سے مسلمانوں کو حقیقی طاقت سے محروم کر دے گی تو علیحدگی ہی واحد آپشن رہ گیا۔ اور اس میں سب سے بڑی ستم ظریفی کیا ہوئی؟ ستم ظریفی یہ ہوئی کہ جو پاکستان آخر میں ملا وہ ان کی توقعات سے بھی بہت مختلف تھا۔ انہیں وہی کٹا پھٹا، مسخ شدہ اور کیڑے کھایا ہوا پاکستان قبول کرنا پڑا جس سے وہ پہلے 2 بار مسترد کر چکے تھے، کیونکہ پنجاب اور بنگال بھی تقسیم ہو گئے۔ یہ تو ان کی حکمت عملی کا ایک بہت ہی المناک نتیجہ تھا۔ جی، ایک غیر ارادی نتیجہ۔ تو یہی وجہ ہے کہ مصنفہ کہتی ہیں کہ صرف سرکاری فائلوں اور سیاست دانوں کی تقاریر سے تاریخ سمجھ نہیں آ سکتی۔ بالکل۔ اس کے لیے ہمیں فکشن اور یادداشت کی دنیا میں جانا پڑے گا۔ جی، اور اسی لیے وہ منٹو کی زندگی اور تحریروں کو ایک مائکرو ہسٹری یعنی ایک فرد کی تاریخ کے طور پر استعمال کرتی ہیں، تاکہ ریاستوں کی میکرو ہسٹری یعنی بڑی تاریخ کو سمجھا جا سکے۔ منٹو کی آنکھ سے ہم ان انسانی رشتوں اور سماجی حقیقتوں کو دیکھتے ہیں جو بڑے سیاسی فیصلوں کے نیچے دب جاتی ہیں۔ اور کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ صرف تشدد کی یادوں پر بھروسہ کرنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت کے ساتھ وہ یادیں سرکاری بیانیے کا حصہ بن جاتی ہیں۔ دونوں ملکوں میں ریاستیں ہمیں صرف نفرت اور دکھ کی کہانیاں یاد دلاتی ہیں تاکہ قومی شناخت کو مضبوط کیا جا سکے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا۔ منٹو اسی سرکاری بیانیے کو چیلنج کرتے ہیں۔ ان کی یادداشتیں، خاص طور پر ان کے لکھے ہوئے خاکے، ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتے ہیں۔ دوستی کی تاریخ۔ جی، دوستی کی ایسی تاریخ جو 1947 کی تقسیم کی لکیروں سے ماورا تھی۔ بالی ووڈ اداکار اشوک کمار کے ساتھ ان کی گہری دوستی یا اداکار شیام کے ساتھ ان کا بھائیوں جیسا رشتہ، یہ کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ روزمرہ کی زندگی میں ایک ایسی کثیر و ثقافتی روح موجود تھی جو مذہبی اور سیاسی اختلافات سے بہت بالا تر تھی۔
یہ تعلقات اس بات کا ثبوت تھے کہ سماجی سطح پر ہم آہنگی موجود تھی، جسے سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ منٹو کی اپنی زندگی بھی تو تقسیم سے بٹ گئی۔ جب وہ بمبئی چھوڑ کر لاہور آئے تو ان کا تجربہ کیسا رہا؟ وہ تو اپنے بیلوڈ سٹی بمبئی کو بہت یاد کرتے تھے۔ ان کا تجربہ بہت تلخ رہا۔ وہ پاکستان بڑی امیدوں سے آئے تھے، لیکن یہاں آ کر انہیں شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان پر یکے بعد دیگرے فحاشی کے مقدمات چلائے گئے۔ ستم ظریفی تو دیکھیں، جن لوگوں نے تقسیم کی وحشت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہی لوگ منٹو پر الزام لگا رہے تھے کہ وہ اپنی کہانیوں میں سچ لکھ کر فحاشی پھیلا رہے ہیں۔ اور منٹو کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب تھا کہ اگر آپ کو میری کہانیاں ناقابل برداشت لگتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ زمانہ ہی ناقابل برداشت ہے۔ واہ! اور ان کے انکل سام کے نام خطوط کا کیا معاملہ تھا؟ وہ تو ایک بالکل الگ ہی رخ ہے۔ وہ خطوط منٹو کی دوراندیشی اور سیاسی بصیرت کا ثبوت ہیں۔ وہ سرد جنگ کے آغاز میں ہی یعنی 1950 کی دہائی میں پاکستان اور امریکہ کے بڑھتے ہوئے تعلقات پر گہرا طنز کر رہے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان معاشی اور فوجی امداد کے لیے کس طرح امریکہ پر انحصار کرتا جا رہا ہے۔ جی، وہ مذاق میں لکھتے تھے کہ اگر امریکہ ہمیں گندم نہیں دے سکتا تو کوئی بات نہیں، ہمیں بھکاریوں کی طرح مانگنے کی عادت ہے، لیکن خدا کے لیے ہمیں اپنے آئین کے بجائے اپنا اسلحہ مت بھیجو۔ یہ باتیں تو آج بھی حیران کن طور پر متعلقہ لگتی ہیں۔ بالکل۔ تو آخر میں واپس اپنے شروع کے سوال پر آتے ہیں۔ منٹو ہمیں تقسیم کے بارے میں ایسا کیا سکھاتے ہیں جو روایتی تاریخ کی کتابیں نہیں سکھا سکتی؟ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تقسیم کوئی ایک واقعہ نہیں تھا جو 1947 میں ہو کر ختم ہو گیا، بلکہ یہ ایک جاری عمل ہے۔ جی، ایک ایسا زخم ہے جس کے اثرات آج بھی ہمارے معاشروں، ہماری سیاست اور ہماری نفسیات میں زندہ ہیں۔ ان کی تحریریں ہمیں سیاسی سرحدوں سے آگے دیکھنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ وہ ہمیں اس ثقافتی قوم یعنی کلچرل نیشن کی خد و خال دکھاتی ہیں جو سیاسی قوم یا پولیٹیکل نیشن کی تنگ حدود میں قید نہیں کی جا سکتی۔ بالکل، وہ بتاتے ہیں کہ نقشے پر کھینچی گئی لکیریں دلوں، زبانوں اور صدیوں پرانی ثقافتی رشتوں کو اتنی آسانی سے تقسیم نہیں کر سکتی۔ تو جب ہم سعادت حسن منٹو کی تحریریں پڑھتے ہیں، ہم ایک ایسے بمبئی میں پہنچ جاتے ہیں، ایک ایسا شہر جو تقسیم کے اعلان کے بعد خوف اور بے یقینی میں ڈوبا ہوا ہے۔ جی، یہ وہ وقت ہے جب پنجاب سے آتی خون ریزی کی خبریں نہ وہ شہر کی فضا میں جیسے زہر گھول رہی ہیں۔ بالکل، اور برسوں پرانی دوستیاں، تعلقات، وہ سب ایک ہی رات میں اجنبی ہو رہے ہیں۔ آج ہم منٹو کی اسی دنیا کی گہرائی میں اتر رہے ہیں، خاص طور پر ان کی اس تحریر کے ذریعے جس کا عنوان ہی سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ چاقو، خنجر اور گولیاں مذہب کو تباہ نہیں کر سکتی۔ بالکل، اور یہ عنوان ہی یعنی منٹو کے پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ کہانی کا آغاز ہی بمبئی کے ایک ایسے ماحول سے ہوتا ہے جہاں افواہیں سچ سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہیں۔ اور یہی ہماری ملاقات ہوتی ہے 4 پنجابی دوستوں سے۔ جی، 3 ہندو اور 1 مسلمان، جس کا نام ہے ممتاز۔ ان کی دوستی بہت گہری ہے، لیکن تقسیم کا سایہ اب اس پر بھی پڑ چکا ہے۔ اور اس سائے کی وجہ ایک بہت ہی ذاتی، ایک بہت تکلیف دہ لمحہ ہے۔ ممتاز کا دوست ہے جگل، جس کے رشتہ دار مغربی پنجاب میں فسادات کا شکار ہوئے تھے۔ اور وہ صدمے اور غصے کی حالت میں اسی حالت میں وہ ممتاز سے کہہ بیٹھتا ہے کہ اگر ہمارے محلے میں فسادات ہوئے تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ یہ ایک ایسا جملہ تھا جس نے ان کی دوستی کی بنیادیں ہی ہلا دیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 8 دن کی ایک ناقابل بیان خاموشی۔ یہ خاموشی کسی طوفان سے پہلے کے سناٹے جیسی تھی۔ اور 8 دن بعد ممتاز اچانک اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ وہ چند گھنٹوں میں کراچی جا رہا ہے۔ تو یہ فیصلہ جگل کے اس جملے کا براہ راست نتیجہ تھا؟ جی بالکل، وہ اس شہر میں نہیں رہ سکتا تھا جہاں اس کا اپنا دوست اس کی جان کا دشمن بن سکتا تھا۔ ان کی آخری ملاقات کا منظر بھی بہت بوجھل ہے، بحری جہاز کی ڈیک پر۔ ہاں، منظر بہت بوجھل ہے، لیکن منٹو یہاں کمال یہ دکھاتے ہیں کہ ممتاز غیر معمولی طور پر خوش اور باتونی نظر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پال پوچھتا ہے جو اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، کیا تم واقعی مجھے مار دیتے؟ اور جگل کا جواب کہانی کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ وہ بہت ایمانداری سے اعتراف کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ وہ کہتا ہے، ہاں، اس وقت کے جذبات میں شاید ایسا کر سکتا تھا۔ اس اعتراف پر ممتاز کا جو جواب ہے وہ شاید تقسیم پر لکھے گئے ادب کے چند سب سے گہرے جملوں میں سے ایک ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ وہ کہتا ہے، اگر تم مجھے مار بھی دیتے تو تمہیں زیادہ افسوس ہوتا،
لیکن صرف اس صورت میں جب تمہیں احساس ہوتا کہ تم نے ممتاز کو نہیں ایک انسان کو قتل کیا ہے۔ کیا بات ہے! اس ایک جملے میں کتنا بڑا فلسفہ چھپا ہے۔ بالکل، اور یہی منٹو کی عظمت ہے، وہ شناخت کو انسان سے الگ کر کے دکھاتے ہیں۔ ممتاز کے نزدیک مذہب جسم نہیں تھا بلکہ روح تھا۔ جسے گولی یا خنجر ختم نہیں کر سکتا۔ جی، وہ مزید کہتا ہے کہ تم مجھے اس لیے مارتے کیونکہ میں ایک مسلمان تھا، لیکن تم میری مسلمانیت کو نہیں مار سکتے تھے۔ اسی لیے اس کے نزدیک مرنے والے 1,00,000 ہندو یا 1,00,000 مسلمان نہیں تھے، بالکل بلکہ 2,00,000 انسان تھے۔ بالکل۔ اس کے لیے المیہ ہلاکتوں کی تعداد کا نہیں بلکہ انسانیت کی موت کا تھا۔ یہ بات تو بہت گہری ہے، لیکن مجھے جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ منٹو اس فلسفے کو سمجھانے کے لیے کسی عالم یا دانشور کا کردار استعمال نہیں کرتے، صحیح؟ بلکہ ممتاز اپنی بات کی وضاحت کے لیے ایک ایسے شخص کی کہانی سناتا ہے جس سے معاشرہ گرا ہوا سمجھتا ہے، ایک دلال جس کا نام سہائے ہے۔ یہ منٹو کا خاص انداز تھا۔ وہ ہمیشہ غیر متوقع کرداروں کے ذریعے انسانیت کی سب سے اونچے قدروں کو سامنے لاتے تھے۔ تو یہ سہائے کیسا کردار تھا؟ دیکھیں، سہائے پیشے کے لحاظ سے ایک دلال تھا، لیکن اپنے اصولوں کا پکا تھا۔ وہ مدراس سے بمبئی آیا تھا کپڑا بیچنے کا کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسہ کمانے، اور اس کی ایمانداری کا دیار کیا تھا؟ معیار یہ تھا کہ اس نے اپنے ساتھ کام کرنے والی ہر لڑکی کے نام پر بینک اکاؤنٹ کھول رکھے تھے۔ وہ ان کا پیسہ امانت سمجھتا تھا، یعنی معاشرے کی نظر میں وہ ایک گنہگار تھا، لیکن اپنے ضمیر کے سامنے وہ صاف تھا۔ اور پھر کہانی میں وہ ڈرامائی موڑ آتا ہے جب فسادات کے دوران ممتاز کو سہائے ملتا ہے۔ جی، منڈی بازار کے ایک مسلم اکثریتی علاقے میں خون میں لت پت پڑا۔ وہ مر رہا تھا، لیکن اس کی آخری فکر بھی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی۔ وہ کیا کرتا ہے؟ مرتے ہوئے وہ ممتاز کے ہاتھ میں زیورات اور پیسوں کا ایک پیکٹ تھماتا ہے، اور التجا کرتا ہے کہ یہ سلطانہ نامی ایک مسلمان طوائف تک پہنچا دیا جائے۔ جی، یہ اس کی امانت تھی، اور وہ یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ سلطانہ اس علاقے سے نکل کر کسی محفوظ جگہ چلی جائے، یعنی آخری سانس تک وہ ایک ہندو ہو کر ایک مسلمان طوائف کے لیے فکر مند ہے۔ اور ممتاز جب وہ پیکٹ روتی ہوئی سلطانہ تک پہنچاتا ہے تو وہ سہائے کی اخلاقی عظمت کا گواہ بن جاتا ہے۔ جی، اور جب دوست جہاز سے اترنے لگتے ہیں تو جگل کے منہ سے حسرت بھرا ایک جملہ نکلتا ہے، کاش میں سہائے ہوتا۔ ہاں۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو جیسے پورے بیانیے کا خلاصہ ہے۔ اصل میں اس ایک جملے میں جگل کی پوری شخصیت کا اقرار اور پچھتاوا ہے۔ وہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ جس مذہبی شناخت کے نام پر وہ اپنے دوست کو مارنے پر تیار ہو گیا تھا، وہ کتنی کھوکھلی تھی۔ اچھا، اصل انسانیت تو سہائے جیسے شخص میں تھی جس نے مرتے دم تک مذہب اور پیشے سے بالاتر ہو کر اپنا انسانی فرض نبھایا۔ جگل کو احساس ہوتا ہے کہ حقیقی شورف انسانیت میں ہے، کسی خاص مذہبی گروہ سے تعلق میں نہیں۔ تو وہ سہائے بننا چاہتا ہے، یعنی وہ اس نفرت سے بالاتر ہونا چاہتا ہے جس نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ بالکل۔ تو ہم نے ایک فلسفی دوست ممتاز کو دیکھا اور ایک غیر متوقع ہیرو سہائے کو بھی، لیکن منٹو ہمیں یہ بھی دکھاتے ہیں کہ یہ کشمکش صرف پڑھے لکھے یا غیر معمولی لوگوں تک محدود نہیں تھی۔ جی، انسانیت کا یہ امتحان تو بمبئی کی گلیوں میں ایک عام ان پڑھ دھوبی کو بھی درپیش تھا۔ اور یہاں رام کھلاون کی کہانی سامنے آتی ہے۔ جی، رام کھلاون ایک محنتی اور ایماندار ہندو دھوبی ہے جو ایک مسلمان جوڑے کے کپڑے دھوتا ہے۔ ان کا رشتہ صرف مالک اور نوکر کا نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، اس میں احسان مندی اور ایک ذاتی تعلق بھی شامل ہے۔ وہ اس جوڑے کے بڑے بھائی کا مکروس تھا، اور ایک بار جب اس نے زہریلی شراب پی لی تھی، ہاں، یہ واقعہ بہت اہم ہے۔ جی، تو مسلمان بیوی نے اپنی پرواہ کیے بغیر اسے ٹیکسی میں ڈاکٹر تک پہنچایا تھا، جس سے اس کی جان بچی، اور اس دن کے بعد اس نے شراب چھوڑ دی تھی۔ لیکن پھر تقسیم کی فضا میں یہ ذاتی تعلقات بھی امتحان میں پڑ جاتے ہیں۔ ہاں، مسلمان شوہر لاہور جانے کی تیاری کر رہا ہے اور کرفیو لگنے سے پہلے اپنے کپڑے لینے دھوبیوں کی بستی پہنچتا ہے۔ اور وہاں کا منظر کیسا تھا؟ وہاں کا منظر انتہائی خوفناک ہے۔ لوگ ٹولیوں میں جمع ہیں، نشے میں دھت، ہاتھوں میں لاٹھیاں لیے مسلمانوں کو مارو کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اور ان سب کے بیچ میں رام کھلاون بھی کھڑا ہے۔ جی، جو مہینوں بعد دوبارہ شراب کے نشے میں ہے اور وہی گالیاں اور نعرے دہرا رہا ہے جو باقی لوگ لگا رہے ہیں۔ وہ ایک مشتعل ہجوم کا حصہ بن چکا ہے۔ لیکن پھر وہ لمحہ آتا ہے جب اس کی نظر اپنے صاحب پر پڑتی ہے، اور اس ایک لمحے میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے محسن کو پہچانتا ہے،
ہجوم کی نفرت پر اس کا ذاتی تعلق غالب آ جاتا ہے۔ بالکل۔ وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور چیختا ہے، ارے یہ مسلمان نہیں، یہ میرے صاحب ہیں، بیگم صاحب کے صاحب۔ وہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ یہ وہی بیگم صاحب ہیں جو موٹر کار میں آ کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ جی، اس کے لیے اس شخص کی شناخت مسلمان نہیں ہے، بلکہ میرے صاحب اور بیگم صاحب کے شوہر کی ہے۔ یہ ذاتی تعلق اسے ایک قاتل بننے سے بچا لیتا ہے۔ کہانی کا اختتام بہت پوائنٹنٹ ہے۔ بہت۔ اگلے دن رام کھلاون آنسوؤں کے ساتھ دھلے ہوئے کپڑوں کا بنڈل لے کر آتا ہے اور معافی مانگتا ہے۔ اور وہ بتاتا ہے کہ شہر کے امیر لوگ انہیں غریب بستیوں میں مفت شراب پلا کر مسلمانوں کو مارنے کے لیے اکسا رہے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے، صاحب مفت کی شراب کون چھوڑتا ہے؟ یہ جملہ، یہ منٹو کی سماجی بصیرت کی بہترین مثال ہے۔ جی، وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ نفرت اکثر خود پیدا نہیں ہوتی، اسے منظم طریقے سے بھڑکایا جاتا ہے۔ غریب اور پسماندہ لوگوں کو امیر اور طاقتور لوگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو مفت کی شراب یہاں صرف شراب نہیں ہے۔ نہیں، یہ اس زہریلے پروپیگنڈے اور نفرت کی علامت ہے جو لوگوں کو مفت میں پلائی جا رہی تھی، اور جس کے نشے میں وہ انسان سے حیوان بن رہے تھے۔ یہ کہانیاں اتنی طاقتور اسی لیے ہیں کہ یہ محض افسانے نہیں لگتی، یہ منٹو کے اپنے مشاہدات اور تجربات کی عکاسی کرتی ہیں۔ جی، منٹو کا بیان یہ بہت واضح ہے، وہ کسی ایک کمیونٹی کو ہیرو یا ویلن بنا کر پیش نہیں کرتے۔ ان کی دلچسپی تشدد کے ظاہری مناظر میں نہیں، بلکہ اس تشدد کے عام لوگوں کی نفسیات پر پڑنے والے اثرات میں ہے۔ وہ دکھاتے ہیں کہ جگل جیسا اچھا دوست بھی حالات کے دباؤ میں قاتل بن سکتا ہے، اور رام کھلاون جیسا سیدھا سادھا انسان بھی نفرت کے ہجوم کا حصہ بن سکتا ہے۔ لیکن ان کے اندر کہیں نہ کہیں انسانیت کی ایک چنگاری باقی رہتی ہے جو صحیح وقت پر بھڑک اٹھتی ہے۔ تو منٹو کے نزدیک تقسیم کوئی سیاسی واقعہ یا عارضی جنون نہیں تھا۔ نہیں، بلکہ یہ انسانی فطرت کا ایک امتحان تھا، ایک ایسا ڈرامہ جس میں انسانیت کی بہترین اور بدترین دونوں صورتیں کھل کر سامنے آئیں۔ بالکل۔ سہائے جو مرتے ہوئے بھی اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے، اور رام کھلاون جو نفرت کے ماحول میں بھی اپنے محسن کو پہچان لیتا ہے۔ یہ کردار ثابت کرتے ہیں کہ انسانی پستی اور حیوانیت کے باوجود انسانیت کا احساس مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہی چھوٹی چھوٹی چنگاریاں ہی امید کی کرن ہیں۔ جی، منٹو کی اپنی شخصیت بھی ان کے کہانیوں کی طرح ہی پیچیدہ تھی۔ ان کا موازنہ اکثر فرانسیسی ادیب گائی ڈے موپاسا سے کیا جاتا ہے۔ کیا یہ موازنہ درست ہے؟ یہ موازنہ بہت حد تک درست ہے۔ موپاسا کی طرح منٹو بھی معاشرتی منافقت کو بے نقاب کرتے تھے۔ وہ دکھاتے تھے کہ جن لوگوں کو معاشرہ شریف سمجھتا ہے، ان کے اندر کتنی غلاظت چھپی ہوتی ہے، اور جنہیں وہ گرا ہوا سمجھتا ہے، ان میں اکثر زیادہ انسانیت ہوتی ہے۔ بالکل۔ منٹو کے کردار شہر کی تاریک اور بدبودار گلیوں سے نکلتے ہیں، طوائفیں، دلال، مجرم، لیکن وہ ان کے ذریعے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ لوگ بھی انسان ہیں اور اکثر ان سفید پوش منافقوں سے بہتر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان پر ٹالسٹوئے اور چیخوف جیسے روسی ادیبوں کا بھی گہرا اثر تھا۔ جی، خاص طور پر انسانی نفسیات کی گہرائی میں اترنے اور عام انسان کے درد کو محسوس کرنے کی صلاحیت، یہ انہوں نے ان ادیبوں سے سیکھی۔ لیکن منٹو کا اپنا ایک منفرد انداز تھا۔ وہ خود اپنی کہانی نویسی کا منبع اپنے سخت گیر، پڑھے لکھے والد اور نرم دل کم پڑھی لکھی والدہ کے متضاد اثرات کو قرار دیتے تھے۔ اچھا؟ جی، وہ کہتے تھے کہ ان دونوں کے درمیان جو کشمکش تھی وہی ان کی کہانیوں کی بنیاد بنی، یہاں تک کہ ان کے نام منٹو کا مطلب بھی کشمیری لفظ منٹ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے 1.5 سیر کا پتھر۔ ایک ایسی ٹھوس اور وزنی حقیقت جسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بالکل، اور ان کی تحریریں بھی ایسی ہی تھیں۔ تو ان تمام کہانیوں اور منٹو کی شخصیت کو ملا کر دیکھیں تو تقسیم کی کیا تصویر بنتی ہے؟ یہ کہانیاں صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ انسانی فطرت کا ایک لازوال مطالعہ ہے۔ بلا شبہ، منٹو ہمیں بتاتے ہیں کہ جب معاشرہ نفرت اور مذہب کے نام پر تقسیم ہوتا ہے تو اچھائی اور برائی کی روایتی تعریفیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اصل امتحان انسان کی انفرادی اخلاقیات کا ہوتا ہے۔ اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جسے ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ منٹو نے یہ کہانیاں کئی دہائیوں پہلے لکھی تھیں، لیکن آج بھی وہ اتنی ہی متعلقہ لگتی ہیں نا؟ بالکل، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب معاشرہ اجتماعی نفرت کی لپیٹ میں ہو
تو کیا ذاتی تعلقات، احسان مندی کی یاد اور انسانیت کی یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں بقا کے لیے کافی ہیں؟ منٹو کے کرداروں کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ شاید اس قیامت کے وقت میں یہی وہ واحد چیز تھی جس پر یقین کیا جا سکتا. یعنی بمبئی کا وہ مشہور افسانہ نگار، جی بلکہ اس نوجوان کی جس کی رگوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بغاوت دوڑ رہی تھی. بالکل. ہم امرتسر کی ان گلیوں میں واپس جا رہے ہیں جہاں ایک نوجوان انقلابی بننے کے خواب دیکھ رہا تھا. تو سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی جو منٹو کے اندر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی؟ یہ بہت اہم سوال ہے. کیا یہ صرف باہر کا سیاسی ماحول تھا یا اس کی جڑیں کہیں زیادہ گہری تھیں، ان کے اپنے گھر کے اندر؟ میرے خیال میں جڑیں گھر کے اندر ہی تھیں. منٹو کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے نا ان کے خاندان کے تضادات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا. ان کی پیدائش ہوئی 11 مئی 1912 کو ایک پڑھے لکھے کشمیری خاندان میں جو امرتسر میں آباد تھا. ان کے والد خواجہ غلام حسن ایک سیشن جج تھے، مطلب ایک سخت گیر، اصولوں کے پابند اور کافی مذہبی انسان. اور والدہ؟ دوسری طرف ان کی والدہ سردار بیگم ایک پٹھان خاندان سے تھیں. والد کی دوسری بیوی اور مزاج میں آپ کہہ لیں کہ بالکل مختلف. تو یہ دو دنیائیں ایک ہی گھر میں تھیں. یہ تو بڑا دلچسپ تضاد ہے. ایک طرف والد کا سخت ڈسپلن، دوسری طرف والدہ کی نرمی، اور ان کے سوتیلے بہن بھائی بھی تھے. جی تھے. تو یہ سب مل کر ایک نوجوان کے ذہن پر کیسا اثر ڈال رہے ہوں گے؟ کیا بغاوت اسی گھٹن سے پیدا ہو رہی تھی؟ بالکل. منٹو اپنے والد سے ڈرتے تھے، مطلب ان کی شخصیت کے نیچے دبا ہوا محسوس کرتے تھے. ان کے سوتیلے بھائی تو اعلیٰ تعلیم کے لیے کیمبرج جا رہے تھے، جبکہ منٹو کو گھر میں نظر انداز کیا جاتا تھا. اچھا. اور والدہ پٹھان تھیں تو انہیں خاندان میں وہ مقام حاصل نہیں تھا جو ان کی سوتن کو تھا. منٹو کو لگتا تھا کہ وہ ایک کمتر حیثیت میں ہے. شاید یہی احساس کمتری ان کی انفرادیت پسندی کی وجہ بنا کہ اگر میں ان جیسا نہیں بن سکتا تو کچھ الگ بنوں گا. جی، کچھ ایسا بنوں گا جو کوئی اور نہیں ہے. اور یہ چیز ہمیں ان کی تعلیم میں بھی صاف نظر آتی ہے. امرتسر کے مسلم اینگلو اورینٹل ہائی اسکول میں ان کا دل پڑھائی میں تو بالکل نہیں لگتا تھا. بالکل نہیں. دوستوں نے تو ان کا نام ٹامی رکھا ہوا تھا. ٹامی؟ یہ کیوں؟ اس وقت یہ برطانوی فوجیوں کے لیے ایک طنزیہ نام استعمال ہوتا تھا. اچھا. اور ستم ظریفی دیکھیے، والد کے دباؤ میں آ کر سائنس تو لے لی، لیکن اس میں مسلسل فیل ہوتے رہے. اور جو بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اردو ادب کا مستقبل کا سب سے بڑا نام خود اردو کے مضمون میں فیل ہو گیا. یہ بات واقعی کمال ہے. کیا یہ اس وقت کے تعلیمی نظام پر ایک تبصرہ ہے جو تخلیقی صلاحیتوں کو پہچان نہیں پاتا تھا، یا یہ صرف منٹو کی باغیانہ فطرت تھی؟ میرے خیال میں دونوں چیزیں تھیں. ایک طرف تو وہ نظام تھا جو رٹے پر زور دیتا تھا، اور دوسری طرف منٹو کا ذہن تھا جو امرتسر کی گلیوں میں، فوٹوگرافی میں، فلموں میں بھٹکتا رہتا تھا. تو خاندان میں ان کی کیا شہرت تھی؟ خاندان میں تو وہ ایک آوارہ، کاہل، جواری اور شرابی نوجوان کے طور پر مشہور تھے. آخرکار 4 کوششوں کے بعد 1931 میں جا کر انہوں نے میٹرک پاس کیا. لیکن اس کامیابی کے صرف 9 مہینے بعد ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا. جی، اور وہ کافی مایوسی کی حالت میں اس دنیا سے گئے. والد کی موت نے انہیں ایک طرح سے آزاد تو کر دیا ہوگا، لیکن اس وقت امرتسر خود ایک آتش وشوا بنا ہوا تھا. 1919 کا جلیانوالہ باغ کا قتل عام وہ لوگوں کے ذہنوں پر نقش تھا. بالکل. وہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں تھا، ایک زندہ زخم تھا. اور اس زخم پر نمک چھڑک رہی تھی بھگت سنگھ کی پھانسی. جی، نوجوانوں کے لیے تو بھگت سنگھ ایک ہیرو، ایک دیوتا بن چکے تھے، اور اس بات پر شدید غصہ تھا کہ گاندھی نے ان کی سزائے موت رکوانے کے لیے کوئی اپیل نہیں کی. تو ماحول ہی ایسا تھا جس میں انقلاب کی باتیں ہو رہی تھی. جی، انقلاب ہوا میں تحلیل تھا. منٹو اور ان کے دوست حسن عباس اسی ہوا میں سانس لے رہے تھے. تو کیا ان کے لیے انقلاب صرف ایک سیاسی نعرہ تھا یا ایک رومانوی خیال؟ وہ دنیا کا نقشہ پھیلا کر ماسکو جانے کے راستے تلاش کرتے تھے. یہ کچھ زیادہ ہی خوابوں والی بات نہیں لگتی؟ اس عمر میں تو خواب ہی حقیقت ہوتے ہیں نا. ان کے لیے امرتسر ہی ماسکو تھا. امرتسر ہی ماسکو تھا؟ ہاں، وہیں کی گلیوں میں وہ زارے روس جیسے ظالموں کو گرتے دیکھنا چاہتے تھے. یہ ایک شدید پرجوش اور کسی حد تک ناپختہ خواب تھا، لیکن یہ حقیقی تھا. تو ایک طرف یہ انقلابی جوش تھا، لیکن صرف جوش سے تو کچھ نہیں ہوتا.
اسے ایک سمت چاہیے۔ جی تو اسی دوران ان کی زندگی میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے اس توانائی کو ایک راستہ دکھانے کی کوشش کی۔ جی ان کے دوستوں کا ایک حلقہ تھا جو خود کو فری تھنکرز کہتا تھا۔ ان کا لیڈر تھا ابو سعید قریشی، اچھا۔ اور ان کی دلچسپیاں بھی بڑی عجیب تھیں۔ ایک طرف تو یہ کارل مارکس اور لینن کی باتیں کرتے تھے، اور دوسری طرف ہالی ووڈ کی اداکاروں مارلن ڈیٹرچ اور گریٹا گاربو کے دیوانے تھے۔ اور اس گروپ کا ایک اصول یہ بھی تھا کہ مہینے میں ایک بار کسی کو بیوقوف ضرور بنانا ہے۔ جی شرارتیں ان کی زندگی کا اہم حصہ تھیں۔ وہ برف کے کوٹوں والی کہانی تو بہت مشہور ہے۔ ہاں وہ تو ایک کلاسیکی منٹو شرارت تھی۔ انہوں نے اپنے ایک فوٹوگرافر دوست عاشق علی کو یقین دلا دیا کہ لاہور میں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ٹریفک پولیس والوں کے لیے گرمیوں میں پہننے والے برف کے کوٹ بن گئے ہیں۔ اور وہ مان بھی گئے۔ وہ بیچارے اس بات کی تصدیق کے لیے لاہور تک چلے گئے۔ جب واپس آئے تو غصے سے لال پیلے تھے اور منٹو کی پٹائی ہوتے ہوتے بچی۔ لیکن ان شرارتوں اور خوابوں کے بیچ ایک ایسی شخصیت ان کی زندگی میں آئی جس نے سب کچھ بدل دیا، باری علیغ۔ جی باری علیغ، وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ ایک صحافی تھے، دانشور تھے اور بھگت سنگھ کے ساتھی رہ چکے تھے۔ اچھا۔ باری علیغ نے منٹو میں وہ چنگاری دیکھ لی تھی جو کسی اور کو نظر نہیں آئی۔ انہوں نے منٹو کی آوارگی میں چھپی ذہانت کو پہچانا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے منٹو کو کتابیں پڑھنے پر لگایا، روسی ادب، فرانسیسی ادب، اور پھر ایک دن انہوں نے منٹو کے ہاتھ میں وکٹر ہیوگو کا ناول دی لاسٹ ڈے آف اے کنڈیمڈ مین تھمایا اور کہا اس کا ترجمہ کرو۔ اور منٹو نے کر دیا؟ صرف 2 ہفتوں میں۔ اس کا نام سرگزشتے اسیر رکھا۔ منٹو نے خود بعد میں لکھا کہ یہ ان کے ادبی سفر کا بیپٹزما تھا، یعنی ایک نئی پیدائش۔ تو کیا یہ باری علیغ تھے جنہوں نے انقلابی منٹو کو ادیب منٹو بننے کا راستہ دکھایا؟ انہوں نے راستہ ضرور دکھایا، لیکن انقلابی روح ابھی زندہ تھی۔ ایک رات روسی انقلاب کی سالگرہ پر منٹو، حسن عباس اور باری علیغ نے جلیانوالہ باغ کی دیواروں پر انقلابی پوسٹر لگانے کا منصوبہ بنایا۔ پوسٹر؟ کیا لکھا تھا ان پر؟ ان پر لکھا تھا، روس کی سڑکیں انتقام کے نعروں سے گونج رہی ہیں۔ یہ تو سیدھی سیدھی بغاوت تھی۔ اس کا انجام کیا ہوا پھر؟ انجام بڑا ڈرامائی تھا۔ جیسے ہی پولیس کی گاڑی کی آواز آئی، باری علیغ جو ان کے لیڈر تھے وہاں سے 9-2-11 ہو گئے۔ بھاگ گئے؟ جی، منٹو اور حسن عباس پکڑے گئے اور انہیں جیل ہو گئی۔ بڑی مشکل سے منٹو کے بہنوئی نے، جو ایک سابق پولیس آفیسر تھے، ان کی ضمانت کروائی۔ تو اس واقعے کے بعد ابو سعید قریشی نے کہا تھا منٹو میں بھگت سنگھ بننے کی ساری صلاحیتیں موجود تھیں۔ بالکل، یہ بہت بڑی بات تھی۔ لیکن منٹو نے خود اس واقعے کے بارے میں کیا کہا؟ منٹو نے اسے ایک تلخ مذاق کے ساتھ یاد کیا۔ وہ کہتے تھے کہ باری صاحب کی بزدلی ان کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی، ورنہ وہ بھی بھگت سنگھ کی طرح امرتسر کے شہید بن چکے ہوتے۔ اور آج ان کا نام تاریخ کی کتابوں میں ہوتا، ادب کی دنیا میں نہیں۔ بالکل، اس واقعے نے شاید انہیں یہ احساس دلایا کہ گلیوں کا انقلاب بہت خطرناک کھیل ہے۔ تو یہاں سے بیانیہ ایک نیا موڑ لیتا ہے۔ باری علیغ کی رہنمائی میں منٹو نے اپنی توانائی اب لفظوں میں منتقل کرنا شروع کی۔ جی، انہوں نے فلمی تبصرے لکھے، تراجم جاری رکھے اور پھر اپنی پہلی اصل کہانی لکھی، تماشا۔ اور یہ کہانی کس موضوع پر تھی؟ جلیانوالہ باغ کے قتل عام پر۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے اندر کا سیاسی کارکن مرا نہیں تھا، اس نے صرف اپنا ہتھیار بدل لیا تھا۔ وہ بندوق کی جگہ قلم اٹھا چکا تھا۔ جی۔ اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گئے، لیکن وہاں بھی ان کا دل نہیں لگا۔ وہاں انہوں نے ایک بہت اہم کہانی لکھی، انقلاب پسند۔ کیا یہ کہانی ان کی اپنی ذہنی کشمکش کا آئینہ تھی؟ بالکل۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ہے سلیم، جو بموں اور پستولوں سے انقلاب لانے پر یقین نہیں رکھتا۔ وہ کہتا ہے کہ اصل انقلاب سوچ اور نظریات سے آتا ہے۔ تو یہ دراصل خود منٹو کی آواز تھی؟ جی، وہ اس دوراہے پر کھڑے تھے، ایک طرف انقلابی بننے کا رومانوی خواب، دوسری طرف خاندان کی ذمہ داریاں اور ادیب بننے کی خواہش۔ لیکن علی گڑھ میں ہی ان کی صحت نے انہیں دھوکہ دیا، انہیں تبدک کی غلط تشخیص کی گئی جس نے انہیں موت کے خوف میں مبتلا کر دیا۔ جی، اور صحت یابی کے لیے وہ کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں بٹوٹ چلے گئے۔ یہ سفر ان کی زندگی اور ادب دونوں کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ بہت کا تجربہ کیسے ایک سنگ میل بنا؟ وہ صرف ایک صحت افزا مقام کی سیر نہیں تھی، یہ منٹو کے لیے ایک نفسیاتی دریافت تھی۔
وہاں ان کی ملاقات ایک مقامی کشمیری لڑکی سے ہوئی۔ اچھا، لیکن منٹو نے اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہیں کیا۔ وہ کہتے تھے میں اس کے جسم میں نہیں، اس کے دل میں جھانکنا چاہتا تھا۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا انکشاف ہوگا، ایک ایسی عورت کو جسے معاشرہ صرف ایک جسم سمجھتا ہے، اس کی روح اور اس کی مجبوریوں کے ساتھ دیکھنا۔ یہ ان کے پورے ادبی کیریئر کی بنیاد بن گیا۔ یہیں سے اس منٹو نے جنم لیا جو طوائفوں اور سماج کے ٹھکرائے ہوئے کرداروں میں انسانیت تلاش کرتا تھا۔ یہ تجربہ اتنا گہرا تھا کہ اس نے ان کی کئی مشہور کہانیوں کو جنم دیا، جیسے مصری کی ڈلی، بیگو اور ایک خط۔ انہوں نے عورت کو ایک شہوانی وجود سے بڑھ کر ایک اداس حقیقت کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا، اور یہی نقطۂ نظر بعد میں ہتک، کالی شلوار اور ٹھنڈا گوشت جیسے شاہکاروں کی بنیاد بنا۔ لیکن زندگی کے دکھ ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ جب وہ امرتسر واپس آئے تو انہیں اپنے بہن کے پہلے بیٹے کی موت کا شدید صدمہ پہنچا۔ یہ دکھ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ اس قدر ٹوٹ گئے تھے کہ ان کے ذہن میں خودکشی کے خیالات آنے لگے۔ جی، وہ کہتے تھے کہ اگر میرے پاس پستول ہوتا تو میں خود کو گولی مار لیتا۔ اسی غم سے بھاگنے کے لیے وہ نوکری کی تلاش میں لاہور چلے گئے۔ اور لاہور کا تجربہ کیسا رہا؟ وہاں صحافت کی دنیا نے انہیں مزید مایوس کیا۔ انہیں لگا کہ ہر طرف منافقت ہے، جھوٹ ہے۔ امرتسر میں دیکھے گئے انقلاب کے خواب اب انہیں سہارا نہیں دے سکتے تھے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور ان کی صلاحیتوں کے لیے بہت چھوٹا پڑ گیا تھا؟ امرتسر کا انقلابی اب ایک ایسے شہر میں تھا جہاں اس کے خوابوں کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ بالکل۔ امرتسر میں گزارے گئے یہ تمام سال، خاندانی دباؤ، سیاسی جوش، ادبی رہنمائی، محبت کا وہ پہلا تجربہ اور ذاتی سانحات، یہ سب مل کر اس منٹو کو تیار کر رہے تھے جسے دنیا نے بعد میں پہچانا۔ تو امرتسر کی گلیوں میں ماسکو پہنچنے کے جو خواب دیکھے گئے تھے وہ ناکام نہیں ہوئے؟ نہیں، وہ ناکام نہیں ہوئے تھے، وہ صرف اپنی شکل بدل رہے تھے۔ وہ سیاسی بغاوت کی جگہ انسانی فطرت کی سچائیوں کو بنقاب کرنے کے ایک نئے اور شاید زیادہ بڑے انقلاب میں ڈھل گئے تھے۔ جی، منٹو نے خود کو شہید ہونے سے بچا لیا، لیکن انہوں نے اپنی انقلابی روح کو کبھی مرنے نہیں دیا۔ انہوں نے صرف اپنا میدان جنگ بدل لیا۔ تو اب ان کا ہتھیار بم نہیں بلکہ الفاظ تھے۔ جی، الفاظ تھے، اور ان کا ہدف کوئی حکومت نہیں بلکہ معاشرے کی منافقت تھی۔ تو منٹو نے انقلابی بننے کے بجائے ادب کا راستہ اپنایا، لیکن ان کے انقلابی نظریات نے ایک نئی اور زیادہ طاقتور شکل اختیار کر لی۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 1936 سے۔ ایک 24 سال کا نوجوان ہے سعادت حسن منٹو۔ لاہور سے ٹرین پکڑتا ہے اور اس کی منزل ہے بمبئی۔ جیب میں کچھ خاص نہیں، لیکن سر میں خواب بہت بڑے ہیں۔ اور وہ خواب تھے فلم نگری کے۔ اس وقت کا بمبئی وہ صرف ایک شہر نہیں تھا، وہ ایک میگنیٹ تھا۔ بالکل، ایک ایسا بھنور جو پورے ہندوستان سے لوگوں کو کھینچ رہا تھا۔ پیسہ، گلیمر، جدیدیت، اور ساتھ ہی ایک بے رحم جد و جہد بھی۔ جی، یہ شہر کسی کو راتوں رات آسمان پر پہنچا دیتا تھا اور کسی کو گمنامی میں پھینک دیتا تھا۔ منٹو اسی بھنور کے بیچ میں اترے تھے۔ اور ان کی شروعات ہوتی ہے ایک فلمی ہفت روزہ مصور سے، ایڈیٹر کی نوکری۔ تنخواہ جانتے ہیں کتنی تھی؟ 40 روپے مہینہ۔ صرف 40 روپے۔ آج تو یہ سن کر یقین بھی نہیں آتا، لیکن یہیں سے اس سفر کا آغاز ہوا جس نے منٹو کو وہ منٹو بنایا جسے آج ہم جانتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شہر نے انہیں کیا دیا اور ان سے کیا چھین لیا۔ 40 روپے ماہانہ بمبئی جیسے شہر میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہی تو منٹو کی شخصیت تھی۔ ان کے لیے وہ 40 روپے نہیں تھے، وہ فلمی دنیا میں داخل ہونے کا ایک دروازہ تھا، ایک موقع، بالکل۔ اور ان کی امید غلط بھی نہیں تھی۔ مسور کے جو مالک تھے نذیر احمد لدھیانوی، انہوں نے منٹو کی قابلیت کو پہچانا۔ اچھا۔ اور پھر انہیں امپیریل فلم کمپنی اور فلم سٹی جیسی بڑی جگہوں پر کام دلوانے میں مدد کی۔ تو وہ شروعاتی دھکا مل گیا۔ لیکن یہ جدوجہد صرف باہر کی دنیا میں تو نہیں ہوگی، اکیلے ایک نئے شہر میں کوئی تو ہوگا جو ان کی ہمت بندھاتا ہو۔ بالکل، اور وہ سہارا تھیں ان کی والدہ، جنہیں وہ پیار سے بی بی جان کہتے تھے۔ اچھا۔ امرتسر سے ان کے خط آتے تھے، اور وہ خط منٹو کے لیے آپ کہہ لیں آکسیجن کا کام کرتے تھے۔ اور یہ صرف خیریت پوچھنے والے خط نہیں تھے۔ بی بی جان منٹو کی کہانیاں پڑھتی تھیں اور پھر ان پر باقاعدہ تبصرہ کرتی تھیں۔ سچ میں؟
مطلب تنقید بھی کرتی تھی؟ جی، کرداروں کے بارے میں، کہانی کے اتار چڑھاؤ پر۔ یہ صرف ماں کی حوصلہ افزائی نہیں تھی، یہ ایک ادیب کو ملنے والا پہلا اور سب سے اہم فیڈ بیک تھا۔ ایک طرح سے بیبی جان ان کی پہلی ایڈیٹر تھیں۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے، یعنی ان کی سب سے بڑی نقاد ان کی اپنی والدہ تھیں۔ اچھا، تو ایک طرف یہ جذباتی سہارا تھا، دوسری طرف مالی مشکلات تو اپنی جگہ ہوں گی۔ وہ تو تھی ہی، اور منٹو کی زندگی کا سب سے بڑا تضاد بھی یہی ہے، وہ فضول خرچ تھے۔ کس طرح کے شوق تھے انہیں؟ ان کی فضول خرچی عام نہیں تھی، انہیں اچھا کھانے سے زیادہ اچھی کتابیں خریدنے کا شوق تھا، دوستوں پر پیسے اڑا دینا، مہنگے فاؤنٹین پین، اچھے جوتے۔ اور نتیجہ یہ کہ رہنے کو جگہ نہیں تھی۔ بالکل، وہ رات کو مصور کے دفتر کی میزوں کو جوڑ کر سو جایا کرتے تھے۔ ایک شخص جو کتابوں اور قلم پر اتنا خرچ کرے، اس کے پاس اپنا ایک کمرہ تک نہیں تھا۔ یہ منٹو کی ترجیحات دکھاتا ہے، فن اور دوستی سب سے پہلے۔ تو ایک طرف یہ ذاتی اور مالی غیر یقینی کا ماحول، اور اسی دوران بمبئی شہر خود ایک بڑے سماجی بھونچال سے گزر رہا تھا۔ جی، اکتوبر 1936 کی بات ہے۔ منٹو کو بمبئی آئے چند ہی مہینے ہوئے تھے کہ شہر میں ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑے۔ اچھا، اور وجہ کیا بنی؟ وجہ بظاہر بہت چھوٹی تھی۔ بائکلا میں ایک مندر کی تعمیر نو پر کچھ مسلمانوں کا اعتراض تھا، لیکن اس چھوٹی سی کنگاری نے پورے شہر کو آگ لگا دی۔ اس واقعے نے منٹو کو پہلی بار اس جنون سے متعارف کرایا ہوگا جو مذہب کے نام پر پھیلتا ہے۔ جی بالکل، اور حالات اس وقت قابو سے باہر ہو گئے جب مقامی علماء نے اسی ایک مسئلے پر 8 الگ الگ فتوے جاری کر دیے۔ 8؟ اور وہ بھی متضاد؟ جی، اس نے لوگوں میں الجھن اور غصے کو اور بھڑکا دیا۔ محمد علی جناح جیسے بڑے رہنماؤں نے صلح کی کوشش کی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ شہر میں لوٹ مار، آگزنی، ایک افراتفری کا عالم تھا۔ ایک نوجوان ادیب جو ابھی ابھی امیدیں لے کر آیا ہو، اس کے ذہن پر اس سب کا کیا اثر پڑا ہوگا؟ اس نے منٹو کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے انسانوں کو مذہب کے نام پر ایک دوسرے کا خون بہاتے دیکھا۔ اس تجربے کے بعد انہوں نے شہر کے لوگوں کے نام ایک بہت درد بھری اپیل لکھی۔ اس میں کیا لکھا تھا انہوں نے؟ اس کا مرکزی خیال یہ تھا کہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مرنے والوں کو ان کے نام سے نہیں یاد کیا جا رہا۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ رام لال مر گیا یا احمد حسین مر گیا، سب کہہ رہے ہیں ایک ہندو مر گیا، ایک مسلمان مر گیا۔ انسانی شناخت پر مذہبی شناخت کا یہ غلبہ۔ یہی خیال تو بعد میں ان کی تقسیم پر لکھی کہانیوں کی بنیاد بنا۔ بالکل، ٹوبا ٹیک سنگھ کی بنیاد۔ یہ زخم انہیں بمبئی میں ہی لگا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد جب منٹو کو فلم سٹی میں نوکری ملی تو ان کے مالی حالات کچھ تو بہتر ہوئے ہوں گے؟ ہاں، کچھ بہتر ہوئے۔ وہ مصور کے دفتر سے نکل کر کرائے کے ایک ٹھکانے پر تو منتقل ہو گئے، لیکن وہ جگہ بھی… کیسی تھی وہ جگہ؟ ان کی والدہ امرتسر سے ملنے آئیں اور اپنے بیٹے کا وہ گھر دیکھا۔ اوہ! وہ اسے دیکھ کر زاروں قطار رونے لگیں۔ آپ سوچیں، ایک ماں کے لیے یہ دیکھنا کتنا مشکل ہوگا کہ اس کا قابل بیٹا کن حالات میں رہ رہا ہے۔ اور اسی دوران ان کی ذاتی زندگی میں بھی کچھ اتار چڑھاؤ چل رہے تھے، خاص طور پر ان کی بہن کے ساتھ۔ جی، ان کی بہن اقبال، جنہیں وہ بالا جی کہتے تھے، منٹو کی اپنے بہنوئی سے بالکل نہیں بنتی تھی، جس کی وجہ سے بہن سے تعلقات میں ایک تناؤ رہتا تھا۔ لیکن رشتہ تو گہرا ہوگا؟ بہت گہرا۔ اس کی سب سے بڑی مثال منٹو کی شادی ہے۔ تمام انتظامات بالاجی نے ہی بھاگ دوڑ کر کے کیے، لیکن بہنوئی نے انہیں شادی میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ اچھا، تو وہ اپنے بھائی کی شادی میں شریک نہیں ہوئی؟ شادی کے دن منٹو اور ان کی بہن کی ملاقات گھر پر نہیں ہوئی، بلکہ سڑک کے فٹ پاتھ پر ہوئی۔ یہ ایک بہت ہی جذباتی منظر تھا، جو اس دور کے خاندانی دباؤ اور بہن بھائی کی محبت دونوں کو دکھاتا ہے۔ اصلا منٹو کی زندگی اور ان کے فن دونوں کے لیے ایک نعمت ثابت ہوا۔ صفیہ کیسی خاتون تھی؟ وہ مشرقی افریقہ میں پلی بڑی تھیں۔ ان کا نقطۂ نظر بہت وسیع تھا۔ وہ صرف ان کی بیوی نہیں بنی، بلکہ ان کی سب سے بڑی محرم راز اور ساتھی بنی۔ منٹو نے خود اعتراف کیا کہ صفیہ کی وجہ سے انہیں عورت کی نفسیات کو سمجھنے میں بہت مدد ملی۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ان کی کہانیوں میں جو عورت کے کرداروں کی گہرائی ہے، اس کا سہرا صفیہ کو جاتا ہے؟ بہت بڑا سہرا۔ صفیہ کی وجہ سے منٹو صرف باہر سے عورت کو نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ اس کے اندر کی دنیا، اس کی سوچ، اس کی خواہشات کو بھی سمجھنے لگے تھے۔ یہ ان کے فن میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اسی بمبئی کے دور میں منٹو نے اپنی ایک شاہکار کہانی لکھی، نیا قانون۔ جی، 1938 میں شائع ہوئی،
اور یہ کہانی آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے۔ بالکل، وہ سنتا ہے کہ ہندوستان میں نیا قانون نافذ ہونے والا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب سب کچھ بدل جائے گا، انگریزوں کا راج ختم ہو جائے گا۔ وہ ایک خوش فہمی میں جی رہا ہوتا ہے اور اسی جوش میں وہ ایک انگریز سپاہی سے بدتمیزی کر بیٹھتا ہے، یہ سوچ کر کہ اب نیا قانون اسے بچا لے گا۔ لیکن اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور جب وہ چیختا ہے کہ نیا قانون آ گیا ہے تو اسے جواب ملتا ہے، قانون وہی پرانا ہے، بکواس بند کرو۔ یہ جملہ آج تک ایک ضرب المثل ہے۔ یہ کہانی صرف ایک کوچوان کی نہیں ہے، یہ اس پورے معاشرے کی کہانی ہے جو سیاسی نعروں پر امیدیں لگا بیٹھتا ہے لیکن حقیقت میں غریب آدمی کے لیے کچھ نہیں بدلتا۔ اور ان کی دور اندیشی دیکھیں۔ اس کہانی کے 7 سال بعد 1945 میں لاہور میں واقعی ایک تانگے والے نے لیبر پارٹی کی جیت کی خوشی میں ایک انگریز سپاہی پر حملہ کر دیا تھا۔ جی، یہ سوچ کر کہ اب حکومت بدل گئی ہے۔ منٹو نے جو تصور کیا تھا وہ حقیقت بن گیا۔ کہانیوں کے ساتھ ساتھ فلمی دنیا میں بھی ان کا کام جاری تھا۔ انہوں نے کچھ فلموں کے اسکرپٹ لکھے۔ جی، کیچڑ جیسی فلم کا اسکرپٹ لکھا جو بعد میں اپنی نگریہ کے نام سے ریلیز ہوئی، لیکن ان کا ایک اور آئیڈیا تھا جو بہت ہی انقلابی تھا، فلم پڑوسی کا خیال۔ اس میں کیا خاص تھا؟ وہ اس میں ہندو مسلم اتحاد دکھانا چاہتے تھے، لیکن کسی مندر یا مسجد میں نہیں، تو پھر کہاں؟ ایک طوائف کے کوٹھے پر۔ کیا؟ جی، ان کا خیال تھا کہ یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں مذہب کی تفریق کے بغیر ہندو اور مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ سوچنا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات تھی۔ یہ تو واقعی بہت بڑی بات ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ منٹو کو حقیقی انسانیت مہذب معاشرے کے دکھاوے میں نہیں بلکہ اس کے ٹھکرائے ہوئے کونوں میں نظر آتی تھی۔ بالکل۔ لیکن فلمی دنیا کا تجربہ ان کے لیے مجموعی طور پر کیسا رہا؟ کیا انہیں وہ کامیابی ملی جس کی تلاش میں وہ آئے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ فلمی دنیا کا تجربہ ان کے لیے زیادہ تر مایوسی کا باعث بنا۔ معاوضہ وقت پر نہ ملنا، پروڈیوسروں کا اسکرپٹ میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر دینا، فلموں کا باکس آفس پر ناکام ہو جانا۔ جی، ان سب چیزوں نے انہیں تھکا دیا تھا۔ وہ آل انڈیا ریڈیو کے لیے بھی لکھ رہے تھے، ایک نیوز ایجنسی بھی شروع کرنے کی کوشش کی، وہ ہر طرف سے کھینچ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی حالت کو بیان کرنے کے لیے ایک زبردست استعارہ استعمال کیا تھا۔ جی، چونٹیوں سے بھرا کباب۔ چونٹیوں سے بھرا کباب، یہ کتنی طاقتور تصویر ہے۔ یہ صرف مالی تنگی نہیں بلکہ ایک تخلیقی ذہن کے ہر طرف سے نوچے جانے کا احساس ہے۔ بالکل، اور اسی ذہنی دباؤ کے دوران ان کی ذاتی زندگی میں ایک بڑا طوفان آ گیا۔ جون 1940 میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوگا۔ ناقابل تلافی صدمہ۔ وہ شدید بیمار پڑے اور گہرے ڈپریشن میں چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد بیٹے عارف کی پیدائش نے زندگی میں امید کی ایک کرن دکھائی، لیکن یہ خوشی بھی زیادہ دیر نہ رہی۔ اور پھر آخری ضرب لگی جب انہیں مصور سے بغیر کوئی وجہ بتائے نوکری سے نکال دیا گیا۔ جی، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ کچھ عرصے بعد جب ان کی ملاقات مصور کے سرپرست پنڈت کرپارام سے ہوئی تو پنڈت جی نے طنزیہ کہا کہ نوٹس ملنے کے بعد منٹو کو آ کر معافی مانگنی چاہیے تھی، بھیک مانگنی چاہیے تھی۔ بھیک مانگنی چاہیے تھی۔ جی، اس پر منٹو نے جو جواب دیا وہ ان کی خودداری کا آئینہ دار ہے۔ انہوں نے کہا، پنڈت جی کی عزت کو سلام۔ شاید وہ ایسے لوگوں کو نہیں جانتے جو 120 روپے کھونے کے بعد بھی بھیک نہیں مانگتے۔ واہ، یعنی عزت نفس ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ تو کیا یہی وہ لمحہ تھا جب انہوں نے بمبئی چھوڑنے کا فیصلہ کیا؟ جی، یہ ذاتی اور پیشہ ورانہ بحرانوں کا ایک مجموعہ تھا۔ صحت خراب، مالی حالت غیر مستحکم، فلم انڈسٹری سے مایوسی اور سب سے بڑھ کر ان کی خودداری پر حملہ۔ ان سب نے مل کر انہیں بمبئی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ بالکل، انہوں نے نئی دہلی میں آل انڈیا ریڈیو کی نوکری قبول کر لی اور اس شہر کو خیر بات کہہ دیا جس نے انہیں بنایا بھی تھا اور توڑا بھی تھا۔ بمبئی میں منٹو کا یہ قیام ایک بھٹی کی طرح تھا جہاں ان کی تخلیقی توانائی، مالی مشکلات، ذاتی خوشیاں اور سانحات اور وہ فرقہ وارانہ کشیدگی سب کچھ ایک ساتھ پگھل کر ان کی شخصیت اور فن کو ایک نئی شکل دے رہا تھا۔ بالکل صحیح کہا۔ یہ شہر ان کے تجربات کی ایک لیبارٹری تھا۔ یہاں انہوں نے انسانی فطرت کے وہ تمام رنگ دیکھے جو بعد میں ان کی کہانیوں کا خاصہ بنے۔ خاص طور پر معاشرے کے نظر انداز کیے گئے کرداروں کے اندر انسانیت کی تلاش، یہ سب بمبئی کے تجربات کا ہی نتیجہ تھا۔ اس شہر نے انہیں وہ آنکھ دی جس سے وہ سماج کے دکھاوے کے پیچھے چھپے اصل چہرے دیکھ سکتے تھے۔ جی، اور آخر میں ایک خیال جو سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔
منٹو نے اپنی فلم پڑوسی کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں کے ملاپ کی جگہ کے طور پر ایک طوائف کے کوٹھے کا انتخاب کیا۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا منٹو یہ کہہ رہے تھے کہ سماج میں حقیقی اتحاد اور انسانیت مندروں اور مسجدوں جیسی پاکیزہ جگہوں پر نہیں، بلکہ معاشرے کے ان گوشوں میں ملتی ہے جنہیں ہم سب سے زیادہ حقیر سمجھتے ہیں؟ یہ سوال منٹو کے پورے انسان دوست نظریے کی گہرائی کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ 15 اگست 1947 کی آدھی رات کا تصور کریں۔ جی۔ ایک طرف تو دلی میں آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا، وہیں چند سو کلومیٹر دور امرتسر کی فضا میں دھواں تھا اور انسانی چیخوں کی تلخی۔ ایک بالکل مختلف منظر تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ طے بھی ہوتا کہ شہر ہندوستان کا حصہ بنے گا یا پاکستان کا، آدھا شہر تو جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ اور اسی ملبے میں ایک گھر سعادت حسن منٹو کا بھی تھا، ان کا آبائی گھر۔ بالکل۔ اور یہ منظر، یہ صرف ایک شہر کی تباہی نہیں ہے، یہ ایک پوری تہذیب کے بٹوارے کا، یوں سمجھیں کہ ایک استعارہ ہے۔ اور شاید یہی منظر ہماری آج کی گفتگو کا ایک بہترین نقطۂ آغاز بھی ہے۔ جی، کیونکہ ہم یہاں صرف واقعات کی تاریخ بیان کرنے نہیں بیٹھے، نہیں، بلکہ اس گہرے سوال کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اتنے بڑے سانحے کو یاد کیسے رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ یادداشت، خاص طور پر اجتماعی یادداشت، کوئی سیدھی سادی چیز تو ہے نہیں۔ بالکل نہیں، یہ ایک بہت پیچیدہ، ایک منتخب اور اکثر ایک سیاسی عمل ہے۔ خود منٹو نے اکتوبر 1951 میں، یعنی تقسیم کے 4 سال بعد، اپنے شہر امرتسر کو یاد کرتے ہوئے لکھا تھا۔ اچھا۔ اور انہوں نے لکھا کہ 1947 کے واقعات نے اس شہر کی روح کو کیسے مسک کر دیا ہے۔ تو ان کے لیے یہ محض تاریخ نہیں تھی، یہ ایک زندہ ٹیسے مارتا ہوا زخم تھا۔ بالکل، اور منٹو کے الفاظ اس زخم کی گہرائی کو جیسے بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، حالیہ واقعات کو بھول جائیے، ان کی یاد میرے دل پر بھاری ہے۔ یہ ایک عجیب جملہ ہے نا؟ بہت عجیب۔ ایک طرف تو وہ بھول جانے کو کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی مان رہے ہیں کہ یاد کا بوجھ ناقابل برداشت ہے۔ اور پھر وہ ایک ایسی بات کہتے ہیں جو پورے منظر نامے کو ہی بدل دیتی ہے۔ ہمارے اپنے ہاتھوں پر بھی خون کے دھبے ہیں۔ جی، یہ جملہ کسی ایک فریق کو مجرم نہیں ٹھہراتا، بلکہ ایک اجتماعی ذمہ داری، ایک اجتماعی گناہ کا احساس دلاتا ہے۔ اور یہیں سے تقسیم کی یاد مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اور یہیں سے یادداشت کی نوعیت اور اس کی حدود پر بحث کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا۔ عائشہ جلال اپنی کتاب میں یہی نقطہ اٹھاتی ہیں کہ تاریخی واقعات کو یاد رکھنے کا عمل دراصل بھول جانے کے عمل سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی ہم کچھ یاد رکھنے کے لیے کچھ بھلا دیتے ہیں؟ ہاں، جان بوجھ کر یا لاشعوری طور پر۔ اور جب ہم تاریخ کے لیے یادداشت کو ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس کی حدود کا بھی علم ہونا چاہیے۔ یادیں منتخب ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ بدل بھی جاتی ہوں گی۔ بالکل، اور اکثر ذمہ داری کے سوال کو بہت دھندلا کر دیتی ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، خاص طور پر جب ماخذ اس کا موازنہ ہولوکاسٹ سے کرتا ہے۔ یہ موازنہ کیوں اہم ہے؟ مطلب دونوں ہی 20ویں صدی کے بڑے سانحات تھے، لیکن ان کی یادداشت میں کیا فرق ہے؟ فرق بہت بنیادی ہے۔ ہولوکاسٹ کو اگر دیکھیں تو وہ ایک ریاست کی طرف سے منظم نسل کشی تھی۔ ایک اسٹیٹ اسپانسرڈ جینوسائیڈ۔ بالکل، صنعتی پیمانے پر۔ وہاں قاتل اور مقتول کی لکیریں بالکل صاف تھیں، ہے نا؟ ایک طرف نازی ریاست تھی اور دوسری طرف اس کے شکار، خاص طور پر یہودی۔ جی بالکل واضح۔ لیکن تقسیم کے دوران صورتحال بہت بہت مختلف تھی۔ یہاں تشدد عوام کے درمیان تھا، جسے فرقہ وارانہ فسادات کا نام دیا جاتا ہے۔ اچھا۔ ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں میں قاتل بھی تھے اور مقتول بھی۔ اور اس دوران نو آبادیاتی ریاست یعنی برطانوی حکومت جو امن و امان کی ذمہ دار تھی، وہ تو اپنی ذمہ داری سے تقریباً دستبردار ہو رہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقسیم کی یادداشت میں ولن اور ہیرو والی لکیریں اتنی واضح نہیں ہیں، جس کی وجہ سے شاید اس پر بات کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور شاید اسی لیے یہ یادیں بار بار لوٹ کر آتی ہیں۔ بالکل، یہ یادیں صرف 1947 میں دفن نہیں ہوئی، انہیں بعد کے سانحات کے دوران بار بار زندہ کیا گیا، یا یوں کہیں کہ ہر نیا سانحہ پرانے زخموں کو ہرا کر دیتا تھا۔ جیسے 1986 میں دہلی کے سکھ مخالف فسادات۔ جی،
یا پھر 1992 میں بابری مسجد کے انہدام کے بعد جو ملک بھر میں تشدد پھوٹ پڑا۔ صحیح۔ ماخذ میں اروشی بٹالیا کا ایک حوالہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہندوستان میں تقریباً ہر فرقہ وارانہ فساد کی کہانی سنتے ہوئے ایک جملہ بار بار سننے کو ملتا ہے۔ یہ دوبارہ تقسیم جیسا تھا۔ بالکل، یہ جملہ ظاہر کرتا ہے کہ 1947 کا صدمہ ایک معیار بن چکا ہے، ہر نئے تشدد کو پرکھنے کا ایک پیمانہ۔ یہ جملہ یہ دوبارہ تقسیم جیسا تھا واقعی بہت کچھ کہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے صرف تشدد، نفرت اور جدائی کو ہی یاد رکھا ہے۔ تو ماخذ یہاں یہ بنیادی سوال اٹھاتا ہے کہ کیا یاد کرنے کے ان مختلف لمحوں نے، یعنی 1947، پھر 1984، پھر 1992، مذہبی برادریوں کے درمیان سماجی تعلقات کے بارے میں متضاد یادیں پیدا کی ہیں؟ مطلب کیا ہم نے بقائے باہمی کے دور کو بھلا کر صرف تصادم کے لمحات کو اپنی تاریخ بنا لیا ہے؟ بالکل یہی سوال ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں مصنفہ تقسیم کے بارے میں حالیہ تحریروں پر ایک تنقیدی نظر ڈالتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اکثر تحریریں ایک آسان راستے کا انتخاب کرتی ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ مذہبی اختلافات کو ہی تنازع کی جڑ قرار دیتی ہیں اور سارا الزام ایک غیر واضح تصور، جسے فرقہ واریت کہتے ہیں، پر ڈال دیتی ہیں۔ اس سے ایک سادہ بیانیہ تو بن جاتا ہے کہ لوگ مذہب کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، لیکن اس سے تاریخی وہ تمام پیچیدگیاں نظر انداز ہو جاتی ہیں جن میں معاشی، سماجی اور سیاسی عوامل بھی شامل تھے۔ تو مصنفہ کا استدلال یہ ہے کہ ہمیں تقسیم کے دوسرے رخ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس دوسرے رخ سے ان کی کیا مراد ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا یہ صرف ان لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کی آوازیں تاریخ میں دبا دی گئیں، جیسے عورتیں یا نچلی ذات کے لوگ؟ میرا بھی یہی خیال تھا۔ نہیں، یہ صرف اتنا ہی نہیں، یہ اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ تقسیم کے دوسرے رخ کو دیکھنے کا مطلب صرف پسماندہ لوگوں کی آوازوں کو شامل کرنا نہیں، بلکہ قوم پرستانہ اور فرقہ وارانہ بیانیوں کے بنائے ہوئے فریم ورک سے ہی باہر نکل کر دیکھنا ہے۔ یعنی اس پورے ڈھانچے کو ہی چیلنج کرنا۔ جی، اس کا مطلب ان دوستیوں، ان مشترکہ ثقافتی تجربات اور ان انسانی رشتوں کی یادوں کو تلاش کرنا ہے جو اس شدید ترین تشدد کے طوفان کے باوجود بھی کسی نہ کسی شکل میں قائم رہے۔ وہ کہانیاں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہندو، مسلمان اور سکھ صرف ایک دوسرے کے دشمن ہی نہیں تھے، بلکہ دوست، پڑوسی اور ساتھی بھی تھے۔ اور ان بھولی بسری متبادل یادوں کو دوبارہ دریافت کرنے کے لیے ہی مصنفہ ہمیں سعادت حسن منٹو کی تحریروں کی طرف لے جاتی ہیں۔ جی، خاص طور پر ان کے شخصی خاکوں کی طرف۔ کتاب گنجے فرشتے میں جو شامل ہیں، یہ شخصی خاکے کیا ہیں اور یہ تاریخی ماخذ کے طور پر اتنے اہم کیوں ہیں؟ دیکھیں، شخصی خاکے جیسا کہ نام سے ظاہر ہیں، ان لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں منٹو ذاتی طور پر جانتے تھے۔ یہ کسی تاریخ دان کے لکھی ہوئی تاریخ نہیں ہے۔ اچھا، یہ دوست کی، ایک ساتھی کی، ایک مبصر کی یادداشتیں ہیں، اور یہ اس لیے اہم ہیں کیونکہ یہ ان یادوں کو محفوظ کرتے ہیں جو سرکاری تاریخ کا حصہ کبھی نہیں بن پاتے۔ یہ ہمیں اس وقت کی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ بالکل، بمبئی کے فلمی اسٹوڈیوز، کافی ہاؤسز، ادبی محفلیں، ایک ایسی دنیا جہاں لوگوں کی پہچان ان کا مذہب نہیں بلکہ ان کا ہنر تھا، ان کی سوچ تھی، ان کے انسانی رشتے تھے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ کیا آپ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ یہ خاکے اس غالب بیانیے سے کیسے مختلف ہیں جس میں صرف نفرت اور دشمنی کا ذکر ملتا ہے؟ بالکل، سوچے کہ جب ہر طرف مذہبی شناخت کی بنیاد پر لوگوں کو بانٹا جا رہا تھا، منٹو اپنے خاکوں میں اداکار اشوک کمار، شیام یا نرگس جیسی شخصیات کے بارے میں لکھ رہے تھے۔ وہ ان کی فنی عظمت، ان کی ذاتی کمزوریوں، ان کے ساتھ اپنی دوستی کا ذکر کرتے ہیں، بغیر اس بات پر زور دیے کہ کون ہندو تھا اور کون مسلمان۔ تو شناخت کا مرکز مذہب نہیں تھا؟ بالکل نہیں، وہ اس مشترکہ ثقافتی دنیا کی تصویر کشی کرتے ہیں جو تقسیم کی سیاست سے بہت وسیع اور گہری تھی۔ یہ خاکے اس بات کا ثبوت ہیں کہ سیاسی تقسیم کے باوجود انسانی اور تخلیقی رشتے برقرار رہ سکتے تھے۔ یہ ان دوستیوں کی کہانیاں ہیں جو مذہبی حدود سے ماورا تھیں اور نئی بننے والی سرحدوں کو تسلیم کرنے سے انکاری تھیں۔ یعنی منٹو کی تحریریں ہمیں ایک ایسی دنیا دکھاتی ہیں جو تقسیم کی سیاست سے پہلے موجود تھی اور کچھ حد تک اس کے دوران اور بعد میں بھی قائم رہی۔ جی، آپ اسے ایک متبادل تاریخ کہہ سکتے ہیں، یا ایک متبادل بیانیہ۔ ایک جوابی تاریخ۔
منٹو کی تحریریں نفرت اور تقسیم کی اس غالب داستان کو چیلنج کرتی ہیں جو ہندوستان اور پاکستان دونوں ممالک میں قومی شناخت کی بنیاد بن گئی۔ وہ تقسیم کو صرف ایک سیاسی سانحے کے طور پر نہیں دیکھتے بلکہ اسے انسانی رشتوں کی ایک کسوٹی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ جی، وہ یہ دکھاتے ہیں کہ اس آزمائش کی گھڑی میں کچھ رشتے ٹوٹ گئے، لیکن بہت سے ایسے بھی تھے جو اس امتحان میں پورے اترے۔ تو یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ تاریخ صرف سرحدوں، ریاستوں اور سیاستدانوں کی کہانی نہیں ہوتی، بلکہ یہ عام انسانوں کے تعلقات، ان کی محبتوں اور نفرتوں کی بھی کہانی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ تقسیم جیسے بڑے واقعے کو یاد رکھنا کوئی سیدھا سادہ عمل نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ یادیں وقت کے ساتھ بدلتی ہیں، سیاسی ضرورتوں کے تحت شکل اختیار کرتی ہیں اور اکثر سرکاری بیانیوں کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں جو صرف نفرت اور دشمنی پر زور دیتے ہیں۔ لیکن منٹو جیسے ادیبوں کی تحریروں کے ذریعے ہم ان متبادل یادوں تک پہنچ سکتے ہیں جو اس یک طرفہ بیانیے کو چیلنج کرتی ہیں اور انسانیت کی ایک زیادہ پیچیدہ، زیادہ حقیقی تصویر پیش کرتی ہیں۔ اور اسے اگر ہم بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ صرف ماضی کا قصہ نہیں رہتا۔ صحیح۔ کوئی بھی معاشرہ اپنے ماضی کے سانحات کو جس طرح یاد رکھنے کا انتخاب کرتا ہے وہ اس کے حال اور مستقبل کی تشکیل کرتا ہے۔ یہ ماخذ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا صرف تشدد اور تقسیم کی یادوں پر مسلسل توجہ مرکوز کرنے سے بقائے باہمی دوستی اور مشترکہ ورثے کی دیگر پیچیدہ اور شاید زیادہ امید افزا یادیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہیں؟ کیا ہم اپنی تاریخ کا صرف ایک سب سے المناک باب بار بار پڑھ رہے ہیں اور باقی ابواب کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ بالکل یہی سوال ہے۔ یہ ایک بہت گہرا اور اہم سوال ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تاریخ صرف وہ نہیں جو ماضی میں ہوا، جی، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم اسے آج کیسے یاد رکھنے کا انتخاب کرتے ہیں، اور یہ انتخاب ہمارے مستقبل کی راہیں معین کرتا ہے۔ بالکل۔ اور اسی نقطے پر ہم ایک آخری سوچ کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کر سکتے ہیں۔ جی، اگر تاریخ اکثر فاتحین لکھتے ہیں یا ریاستیں اپنی ضرورت کے مطابق اس کی تشکیل کرتی ہیں، تو ہم کیسی تاریخ دریافت کرتے ہیں جب ہمارے بنیادی ذرائع، فلم سٹوڈیوز اور کافی ہاؤسز میں بننے والی دوستیوں کی ذاتی یادیں ہوں؟ وہ دوستیاں جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ نئی سرحدوں کے بننے کے بعد قائم رہ پائیں گی۔ جی، سعادت حسن منٹو کی زندگی کا ایک دور ایسا تھا جب وہ یوں سمجھے دو دنیاؤں کے بیچ کھڑے تھے۔ جی بالکل۔ ایک طرف تو تھی بمبئی کی فلم نگری، وہ ساری چکا چوند خوابوں کا شہر، اور دوسری طرف دہلی کا آل انڈیا ریڈیو۔ ایک بالکل مختلف، ایک سنجیدہ اور تخلیقی فضا۔ اور یہ سفر امرتسر سے بمبئی، پھر دہلی اور پھر واپس بمبئی کا، یہ صرف شہر بدلنے کی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس دور کی کہانی ہے جس نے منٹو کو وہ بنایا جو وہ تھے۔ اچھا، اور اس دور کی سب سے دلچسپ بات کیا ہے؟ اس کا پس منظر دیکھیے، یہ تقسیم سے پہلے کا ہندوستان تھا، ایک ایسی دنیا جہاں فن، دوستی، یہ سب مذہب کی دیواروں سے بہت اونچے تھے۔ تو آج ہم جن ذرائع پر بات کر رہے ہیں وہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ بمبئی اور دہلی کے ان سالوں نے منٹو کی شخصیت پر، ان کے فن پر کتنے گہرے اثرات ڈالے۔ اور یہ رشتے، یہ دوستیاں، جی، یہ دوستیاں اور رقابتیں بھی، یہ سب آنے والے وقت میں تقسیم کے المیے کو سمجھنے کی چابی بن گئیں۔ تو آئیے اس کہانی کو بمبئی سے شروع کرتے ہیں۔ سال تھا 1936 اور منٹو مصور نامی فلمی رسالے کے ایڈیٹر بن کر بمبئی پہنچے۔ جی، مجھے یہ جاننا ہے کہ جب وہ اس بڑے شہر میں آئے تو ان کے پاس کیا تھا؟ صرف 40 روپے کی تنخواہ؟ بمبئی میں گزارا کرنا کیسا رہا ہوگا؟ بہت بڑا چیلنج تھا۔ 40 روپے اس وقت بھی، خاص طور پہ بمبئی جیسے شہر میں، بہت کم تھے۔ تو مالی تنگی تو رہتی ہوگی؟ اکثر رہتی تھی، لیکن بمبئی کی یہی تو خاصیت تھی کہ وہ موقع بھی دیتا تھا۔ منٹو نے وہاں نہ صرف اپنے لیے جگہ بنائی بلکہ ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی سامنے آیا۔ وہ کیا؟ وہ خود مشکل میں ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی مدد کے لیے آگے رہتے تھے، خاص طور پہ اپنے جیسے دوسرے ادیبوں کے لیے، جیسے کرشن چندر بیدی۔ جی، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی اور احمد ندیم قاسمی، ان کے لیے ان کے دل میں ایک خاص جگہ تھی۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ خود تنگی میں ہے لیکن دوسروں کی مدد کر رہے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی والا واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ بہت مشہور ہے، اور یہ صرف منٹو کی سخاوت نہیں تھی بلکہ یہ اس دور کے ادیبوں کے ایک اصول کی طرح تھا۔ کیسا اصول؟ یوں سمجھیں کہ فن پہلے،
पैसा बाद में। एक दूसरे की तख्लीकी नशोनुमा में मदद करना उनके लिए ज़ाती फ़ायदे से कहीं ज़्यादा अहम था। तो जब उन्होंने कासमी को लाहौर से बम्बई बुलाया, तब वो खुद शदीद गरीब थे। उन्होंने कासमी को खत में लिखा कि रेल का किराया वो देंगे और फिक्र न करना। और वो मशहूर जुमला, जी, कि अगर खाने को कुछ ना भी हो तो पढ़ने के लिए किताबें ज़रूर होंगी। वाह, ये जुमला मतलब उनकी पूरी सोच का खुलासा है। ये एक ऐसा माहौल था जो आज के बानीची दौर में तसव्वुर करना भी मुश्किल है। यानी किताबें भूख से भी ज्यादा अहम थीं। और ये एहतराम सिर्फ यकतरफा तो नहीं होगा। राजेंद्र सिंह बेदी का क्या ख्याल था मिंटो के बारे में? बेदी तो मिंटो को अपना उस्ताद मानते थे। उनके खतूत इस बात का सबूत है। अच्छा, उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने एक खत में साफ लिखा कि हमारे अदब में तरक्की पसंदी की ये गेंद सबसे पहले आपने ही लुढ़काई थी। ये तो बहुत बड़ा एतराफ है। जी, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये इस बात का एतराफ था कि मिंटो अपने वक्त से आगे थे। वो सिर्फ कहानियां नहीं लिख रहे थे, वो उर्दू अदब को एक नई सिमत दे रहे थे। और इस्मत चुगताई के साथ उनकी दोस्ती? वो भी कमाल थी। दोनों की सोच, लिखने का अंदाज इतना मिलता जुलता था कि लोग उन्हें अदबी जुड़वा कहते थे। सच में? जी, और दोनों पर एक साथ फहश निगारी के मुकदमे चले और दोनों ने मिलकर लाहौर की अदालत में उनका सामना भी किया। तो बम्बई की फिजा ऐसी थी जो फनकारों को मजहब और जात पात से बालातर होकर जोड़ती थी। बिल्कुल। तो फिर अगर बम्बई में सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, गहरी दोस्तियां थीं, काम था, एक तख्लीकी माहौल था, तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ये सब छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा? ये फैसला उनका अपना नहीं था असल में, ये हालात का जब्र था। अच्छा, क्या हुआ था? 1940 में मसव्वर के मालिक ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। ओह, ये तो बड़ा धचका होगा। बहुत बड़ा माली और पेशा वराना धचका था। बम्बई में उनके लिए जैसे रास्ते बंद हो रहे थे। लेकिन जैसा कि होता है, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। बिल्कुल। और वो दरवाजा दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो की शक्ल में खुला। यानी ये कोई मंसूबा बंदी नहीं थी, बल्कि एक मजबूरी थी जिसने उन्हें दिल्ली पहुंचा दिया। जी। और वहाँ ऑल इंडिया रेडियो में कैसा माहौल था? क्या वो वहाँ अकेले थे? अरे वहां तो जैसे सितारों की कहकशा जमा थी। अच्छा, कौन कौन था वहां? कृष्ण चंद्र तो पहले से ही वहां ड्रामा प्रोड्यूसर थे। रेडियो के डायरेक्टर मशहूर शायर N.M. राशिद थे। वाह। और उनके साथ काम करने वालों में उपेंद्र नाथ अश्क, चिराग हसन हसरत, राजेंद्र सिंह बेदी, मतलब उस वक्त के सब बड़े नाम एक ही छत के नीचे। ऑल इंडिया रेडियो उस वक्त फिर तो महज एक दफ्तर नहीं रहा होगा। नहीं, वो हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन अदबी जहनों का मरकज बन चुका था। ये तकसीम से पहले के हिंदुस्तान का वो रोशन तख्लीकी मंजर था जहां फन और अदब को किसी सरहद में कैद नहीं किया जा सकता था। मैंने कहानियां सुनी हैं कि ऑल इंडिया रेडियो में मिंटो एक सुपरस्टार की तरह थे। वो इतनी तेजी से लिखते थे कि लोग हैरान रह जाते थे। ये बिल्कुल सच है। वो एक फितरी जीनियस थे। उनके साथी अदीब अक्सर शर्त लगाकर उन्हें कोई अजीब सा मौजू दे देते थे और कहते थे कि इस पर अभी ड्रामा लिखकर दिखाओ। जी, और मिंटो में टाइपराइटर पर बैठकर एक मुकम्मल ड्रामा लिख देते थे। कोई मिसाल है इसकी? उनका मशहूर ड्रामा इंतजार, वो इसी तरह एक दोस्त के चैलेंज पर चंद लम्हों में लिखा गया था। उनकी ये सलाहियत हैरानकुन थी। लेकिन इस किस्म की जहानत और खुद एतमादी ये अक्सर हसद और रिकाबत को भी जन्म देती है ना? बिल्कुल। इतने सारे बड़े अदीब एक ही छत के नीचे, कुछ तो खटपट होती होगी। बहुत होती थी। और ये उस दौर की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। अदबी रिकाबतें इस माहौल का हिस्सा थीं। जैसे? एक बहुत मजेदार मिसाल है देवेंद्र सत्यार्थी और बेदी पर लिखा गया मिंटो का अफसाना तरक्की पसंद। अच्छा, उसमें क्या था? ये एक हकीकी वाक़े पर मबनी था, जहां सत्यार्थी, जो लोकगीत इकट्ठे करते थे, अपने पूरे खानदान के साथ बेदी के छोटे से घर में मेहमान बनकर आ गए। ओहो। और कई दिन तक वहीं रहे। बेदी बेचारे अपनी बीवी और बच्चों को भी वक्त नहीं दे पा रहे थे। मिंटो ने इसी वाक़े पर तंज करते हुए ये अफसाना लिख दिया। और उसने तो अदबी हलकों में हलचल मचा दी होगी। बिल्कुल। यानी एक दूसरे पर तंज करने के लिए बाकायदा अफसाने लिखे जा रहे हैं। जी हाँ। ये तो आज के सोशल मीडिया वॉर्स का अदबी वर्जन लगता है। तो सत्यार्थी ने उसका जवाब कैसे दिया? वो खामोश तो नहीं बैठे होंगे? वो बिल्कुल खामोश नहीं बैठे। उन्होंने नए देवता के नाम से एक जवाबी कहानी लिखी। अच्छा। और वो एक जाती हमला था। उस कहानी का मरकजी किरदार निफासत हुसन साफ तौर पर मंटो थे। उन्होंने मंटो की शख्सियत पर तंज किया। हर आदत का मजाक उड़ाया।
ان کی صفائی پسندی کا جنون، ان کا مہنے صابن سے دن میں کئی بار نہانا، ان کا غصہ، ان کی شراب نوشی، سب کچھ۔ تو یہ ایک طرح کا تخلیقی کھیل بھی تھا اور ذاتی حملے بھی۔ جی، اور یہ سب اس ماحول کو مزید جاندار بناتا تھا۔ لیکن سب سے شدید رقابت تو شاید اپیندر ناتھ اشک کے ساتھ تھیں، جنہیں منٹو اپنا دوست دشمن کہتے تھے۔ یہ کیسا رشتہ تھا؟ یہ بہت پیچیدہ رشتہ تھا۔ اشک خود ایک بڑے ادیب تھے اور منٹو کی قابلیت کو مانتے بھی تھے، لیکن ان پر تنقید کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے منٹو پر سرقہ کا الزام بھی لگایا تھا، ہے نا؟ جی، انہوں نے الزام لگایا کہ منٹو کا ایک ڈرامہ کروٹ، سمرسیٹ موم کی کہانی رین سے چوری کیا گیا ہے، حالانکہ اس کا کوئی ٹھوس ثبوت وہ کبھی پیش نہیں کر سکے۔ تو یہ صرف پیشہ ورانہ حسد نہیں تھا؟ نہیں، یہ دو بہت مضبوط اور مختلف شخصیات کا ٹکراؤ بھی تھا جو ایک ہی جگہ کام کر رہے تھے۔ تو ایک طرف یہ تخلیقی توانائی، دوستیاں، ادبی نوک جھوک چل رہی تھی، لیکن اسی دوران منٹو کی ذاتی زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان آنے والا تھا۔ جی، اور یہ دہلی کے دور کا سب سے المناک باب ہے۔ کیا ہوا تھا؟ منٹو اپنی بیوی صفیہ کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، لیکن اپریل 1941 میں ان کا پہلا بیٹا عارف، جو صرف چند ماہ کا تھا، جی۔ وہ نمونیا کی وجہ سے اچانک انتقال کر گیا۔ اوہو۔ اس صدمے نے منٹو کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ کئی دنوں تک خاموش اور گمسم ہو گئے تھے۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا ادیب جو انسانی نفسیات کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، وہ اس ناقابل تصور غم کو کیسے برداشت کرتا ہوگا؟ بہت مشکل تھا۔ کیا اس صدمے کی کوئی جھلک ہمیں ان کے بعد کے کام میں نظر آتی ہے؟ بہت گہری جھلک نظر آتی ہے۔ یہ صرف ایک بچے کی موت نہیں تھی، یہ منٹو کے اندر امید کے ایک حصے کے مرنے جیسا تھا۔ کچھ ناقدین کا خیال ہے کہ اس واقعے کے بعد ان کی تحریروں میں جو تلخی ہے، جو زندگی کی بے رحمی کا احساس ہے، اس کی جڑیں کہیں نہ کہیں اسی ذاتی المیہ میں ہیں۔ اور جیسے یہ غم کم نہ ہو، اسی دوران ان پر فحاشی کا مقدمہ بھی دائر کر دیا گیا، کالی شلوار پر۔ جی، یہ ان پر لگنے والے کئی مقدمات میں سے پہلا اور سب سے اہم تھا۔ یہ ان کے لیے صرف ایک قانونی چیلنج تو نہیں رہا ہوگا؟ نہیں، یہ ایک گہرا ذاتی اور نظریاتی حملہ تھا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ یہیں سے ان کی اس جنگ کا آغاز ہوا جو انہوں نے اپنی باقی زندگی لڑی۔ بالکل، وہ بار بار کہتے تھے، اگر آپ میرے افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زمانہ ہی ناقابل برداشت ہے۔ اور پھر وہ اپنا مشہور جملہ کہتے تھے، میں ایک فحش نگار نہیں بلکہ ایک افسانہ نگار ہوں۔ تو ایک طرف بیٹے کی موت کا غم، دوسری طرف قانونی جنگ۔ ان حالات میں آل انڈیا ریڈیو میں ان کا کام کیسے چل رہا تھا؟ حالات خراب ہو رہے تھے، خاص طور پر جب ان کے دوست اور حمایتی کرشن چندر کا تبادلہ لکھنؤ ہو گیا۔ اچھا۔ نئے آنے والے افسران منٹو کے بے باک انداز کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اپیندر ناتھ اشک کے ساتھ ان کے اختلافات بھی عروج پر تھے۔ تو ماحول ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ جی، اور پھر وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس نے دہلی میں ان کے کریئر کا خاتمہ کر دیا، ان کے ڈرامے آوارہ والا قصہ۔ وہ کیا تھا؟ منٹو نے آوارہ کے نام سے ایک ڈرامہ لکھا جسے ریڈیو کے نئے افسران نے متنازعہ قرار دیا اور ان سے اس میں کچھ تبدیلیاں کرنے کا مطالبہ کیا۔ اور منٹو جیسے شخص کے لیے جو اپنی تخلیقی آزادی کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہو، یہ ناقابل قبول تھا۔ بالکل، یہ ان کی انا اور ان کے اصولوں کے لیے ایک سیدھی سادی چنوتی تھی۔ یعنی انہیں اپنا لکھا ہوا بدلنے کو کہا گیا؟ جی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک لفظ بھی بدلنے سے صاف انکار کر دیا۔ اور پھر؟ کہتے ہیں کہ ایک ڈرامائی منظر تھا، وہ اپنی کرسی سے اٹھے، اپنا اردو ٹائپ رائٹر اٹھایا اور ایک لفظ کہے بغیر آل انڈیا ریڈیو کے دفتر سے ہمیشہ کے لیے باہر نکل گئے۔ بالکل، یہ بیوروکریسی کے سامنے جھکنے سے انکار تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ وہ اپنے فنڈ پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔ تو وہ وہاں سے نکل آئے اور سیدھے واپس بامبے چلے گئے۔ جی، دہلی کا باب ختم ہو چکا تھا، اب ان کی منزل ایک بار پھر بامبے تھی۔ اس بار وہ بامبے سے کیا امید لے کر جا رہے تھے؟ انہیں امید تھی کہ فلمی دنیا میں انہیں وہ تخلیقی آزادی اور بہتر مالی مواقع ملیں گے جو ریڈیو کی نوکری میں ممکن نہیں تھے، تو وہ ایک بار پھر اسی سنیما سٹی کی طرف لوٹ گئے۔ منٹو کا یہ دور جو تقریباً 1936 سے 1942 تک پھیلا ہوا ہے، واقعی ایک طوفانی دور تھا۔ بے پناہ تخلیقی توانائی، گہری دوستیاں، شدید رقابتیں اور دل دہلا دینے والے ذاتی صدمات، سب کچھ ایک ساتھ۔
خاص طور پر جب ہم ان کے ہندو، سکھ اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے دوستوں کے ساتھ گہرے رشتوں کو دیکھتے ہیں تو یہ آنے والے تقسیم کے المیے پر ان کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اور یہیں پر ایک بہت بڑا اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا؟ جب ہم منٹو، بیدی، کرشن چندر، عصمت چغتائی، اشک، ان سب کے ایک ساتھ کام کرنے، لڑنے جھگڑنے کی کہانیاں پڑھتے ہیں تو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر تقسیم کا وہ سیاسی طوفان نہ آیا ہوتا تو ان سب کی زندگیاں کیسی ہوتی؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہوتا اگر وہ سب ہمیشہ ایک ہی ملک میں رہتے؟ سوال صرف یہ نہیں ہے کہ کیا ہوتا، اصل سوال یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان نے حقیقت میں کیا کھویا۔ کیا کھویا؟ یہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں تھا جو تقسیم ہوا، یہ وہ پورا تخلیقی ماحول، وہ ایکو سسٹم تھا جو بکھر گیا۔ وہ دوستیاں شاید خطوط کے ذریعے سرحد پار زندہ رہیں، لیکن وہ جسمانی قربت، وہ ریڈیو اسٹیشن کا کمرہ، وہ چائے کی دکان جہاں وہ ایک دوسرے کو چیلنج کر سکتے تھے، وہ جگہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ صحیح۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تقسیم کا اصل دکھ صرف سرحدوں پر لکیریں کھینچنا نہیں تھا، بلکہ اس نے روحوں کو بھی تقسیم کر دیا تھا اور اس مشترکہ ثقافتی ورثے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا جس کی یہ تمام ادیب نمائندگی کرتے تھے۔ تو بات ہے اگست 1942 کی۔ سعادت حسن منٹو بمبئی واپس آ رہے ہیں۔ جی، لیکن یہ وہ بمبئی نہیں تھا جسے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ شہر خود ایک عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ بالکل، ایک طرف تو ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا جوش تھا، صحیح، جنگ کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی تھی، اور اس سب کے اوپر ہندو مسلم کشیدگی کا ماحول وہ بہت گہرا ہو رہا تھا۔ اور منٹو خود بھی تو ذاتی طور پر ایک بہت مشکل وقت سے گزر رہے تھے۔ بیٹے کی موت کا غم، مالی پریشانیاں۔ جی بالکل، تو آج کی اس گہری نشست میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کیا وجوہات تھیں۔ کیا وہ ذاتی دکھ تھے، پیشہ ورانہ مایوسیاں، یا پھر ایک ٹوٹتے ہوئے معاشرے کا بوجھ جس نے منٹو کو آخرکار وہ شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا جسے وہ اپنی جان سے زیادہ چاہتے تھے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ منٹو کا بمبئی چھوڑنا کوئی سادہ سا سیاسی فیصلہ نہیں تھا۔ یہ کئی برسوں کی ذاتی اور سماجی شکست و ریخت کا نتیجہ تھا۔ اور اس دور کی شروعات ایک بہت ہی دلچسپ ملاقات سے ہوتی ہے۔ جی، ان کی واپسی پر سب سے پہلی اور شاید سب سے اہم ملاقات تھی عصمت چغتائی سے۔ اور کیا ملاقات تھی! مطلب کوئی رسمی تعارف نہیں ہوا، منٹو نے آتے ہی عصمت کی کہانی لحاف پر تنقید شروع کر دی۔ بالکل، خاص طور پر کہانی کے آخری جملے پر انہیں اعتراض تھا، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اس ایک جملے سے عصمت نے ثابت کر دیا کہ وہ بھی بس ایک عام عورت ہی ہیں۔ یہ تو کافی سخت بات کہہ دی پہلی ہی ملاقات میں۔ جی، لیکن شاید اسی بے باکی نے، اسی ایمانداری نے ایک غیر معمولی دوستی کی بنیاد ڈالی۔ اچھا، یہ کوئی سطحی تعلق نہیں تھا، وہ ایک دوسرے کو بھائی بہن مانتے تھے، اور یہ رشتہ پھر ان کے گھر والوں تک، صفیہ اور شاہد لطیف تک بھی پھیل گیا۔ مطلب ایک طرح کا خاندانی رشتہ بن گیا تھا۔ جی بالکل، اور اس دوستی کی گہرائی کا اصل امتحان تو تب ہوا جب ان دونوں پر فحاشی کے الزام میں مقدمے چلے۔ لاہور میں؟ جی، لاہور کی عدالت میں۔ تو انہوں نے ان عدالتی پیشیوں کو بھی ایک جشن کی طرح منایا۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگتی ہے۔ مطلب وہ لاہور جاتے، پرانے دوستوں سے ملتے اور جوتوں کی خریداری کرتے۔ جی، یہ ان کا ایک طرح سے باغیانہ پن تھا، ایک کشادہ ذہنی کا ثبوت تھا کہ وہ نظام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ادب پر لگائے گئے یہ الزامات ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے؟ بالکل، یہ ان کا معاشرتی اصولوں کو چیلنج کرنے کا طریقہ تھا، لیکن جس معاشرے میں وہ یہ سب کر رہے تھے وہ خود بہت تیزی سے بدل رہا تھا۔ اور بمبئی شہر خود تضادات کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ ایک طرف تو یہ ادبی بغاوت تھی، جی، اور دوسری طرف فلمستان اسٹوڈیوز میں ہولی منائی جا رہی ہے، جس میں اشوک کمار ہیں، ایس مکھرجی، نسیم بانو، مطلب اس وقت کے تمام بڑے ستارے۔ اور اس پورے جشن کی قیادت کون کر رہی ہیں؟ عصمت چغتائی۔ واہ، یہ ایک ایسی تصویر ہے جس میں مذہب کی کوئی تفریق نظر ہی نہیں آتی۔ بالکل، یہ فلم انڈسٹری کا وہ روشن چہرہ تھا جہاں فنکار مذہب سے بالاتر ہو کر جڑے تھے، لیکن اسی شہر کی گلیوں میں ایک بالکل مختلف حقیقت پنپ رہی تھی۔ اور منٹو کو یہ بڑھتی ہوئی ہندو مسلم کشیدگی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جی، وہ اسے ناقابل فہم اور پریشان کن پاتے تھے۔ وہ سیاستدانوں کا موازنہ دوا فروشوں سے کرتے تھے
کہ یہ صرف اپنی دوائیں بیچنے کے لیے نفرت پھیلا رہے ہیں۔ مطلب نفرت ایک پروڈکٹ بن گئی تھی جسے بیچا جا رہا تھا۔ بالکل یہی ان کا نقطہ نظر تھا، اور یہ زہر صرف سیاسی نعروں تک نہیں رہا تھا۔ صحیح، یہ عام زندگی میں آ رہا تھا۔ ایک واقعہ ہے جہاں ایک مسلم مزار کے قریب سڑک پر ایک لکیر کھینچ کر اسے پاکستان کی سرحد قرار دے دیا گیا۔ جی، یہ ایک چھوٹی سی بے تکی حرکت لگتی ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنون کس طرح گلیوں اور محلوں کی نفسیات پر حاوی ہو رہا تھا۔ اور جب شہر ایسے بٹ رہا ہو تو دوستیاں کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں؟ یہی تو عالمیہ ہے۔ ان کی دوستیوں کی کہانیاں اس دور کی سب سے تکلیف دہ مثالیں ہیں۔ اور ان میں سب سے اہم شاید اشوک کمار کے ساتھ ان کا رشتہ تھا، جنہیں وہ پیار سے دادا مونی کہتے تھے۔ جی، یہ صرف ایک پیشہ ورانہ تعلق نہیں تھا۔ اشوک کمار علم نجوم پر بہت یقین رکھتے تھے۔ اچھا، انہوں نے منٹو کو بتایا تھا کہ ان دونوں کے ذائچے میں لکھا ہے کہ ان کا پہلا بیٹا زندہ نہیں رہے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ تو بہت ہی گہرا ذاتی تعلق تھا۔ اسی تعلق کی گہرائی کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے جب فسادات عروج پر تھے۔ اشوک کمار منٹو کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ایک مسلم اکثریتی علاقے سے گزر رہے تھے۔ منٹو تو یقیناً بہت خوفزدہ ہوں گے۔ بہت زیادہ۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر ہجوم نے انہیں پہچان لیا تو ان کے ہندو دوست کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ کیا ہوا؟ جب ہجوم نے گاڑی روکی تو انہوں نے اشوک کمار کو پہچان لیا اور اشوک بھائی کہہ کر انہیں راستہ دے دیا۔ یہ تو ایک طرح سے راحت کا لمحہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس نے منٹو کے ذہن میں ایک بہت ہی تکلیف دہ سوال پیدا کر دیا۔ انہوں نے خود سے پوچھا، اگر اشوک ان کا بھائی ہے تو میں کون ہوں؟ یہ سوال تو دل دہلا دینے والا ہے۔ اپنے ہی شہر میں اپنے ہی لوگوں کے درمیان ایک اجنبی۔ بالکل، یہ شناخت کا بحران تھا، اور یہی بحران ان کی ایک اور گہری دوستی میں اور بھیانک شکل میں سامنے آیا، اداکار شام کے ساتھ۔ ان کی دوستی تو بہت مشہور تھی، دونوں بہت پیتے تھے اور ان کے درمیان ہیپٹلا کا ایک مشترکہ مذاق بھی تھا۔ جی، ایک بے فکری والی دوستی۔ لیکن اسی دوستی میں تقسیم کا سب سے کڑوا سچ سامنے آیا۔ وہ واقعہ جب وہ سکھ پناہ گزینوں کی کہانیاں سن رہے تھے۔ جی، اس شام منٹو نے شام سے ایک بہت ہی خطرناک سوال پوچھا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تمہارا دل مجھے قتل کرنے کو نہیں چاہتا؟ اور شام نے جو جواب دیا، شام نے بہت سنجیدگی سے جواب دیا۔ انہوں نے کہا، اب نہیں منٹو، لیکن جب میں ان مسلمانوں کے مظالم کی کہانیاں سن رہا تھا تو میں تمہیں مار سکتا تھا۔ یہ سن کر تو رونگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی سیاسی بیان نہیں، یہ ایک دوست کا اپنے دوست سے بے رحمانہ ایماندارانہ اعتراف ہے۔ بالکل، اس ایک لمحے نے منٹو کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ ان کے لیے یہ احساس کہ ان کا بہترین دوست بھی انہیں مار سکتا تھا، یہی تقسیم کی سب سے بڑی سچائی تھی۔ یہ کسی ایک کمیونٹی کی برائی نہیں تھی، بلکہ انسانی فطرت کے اندر چھپی وہ تاریکی تھی جسے نفرت نے جگا دیا تھا۔ جی، تو اب ذاتی سطح پر دوستیاں ٹوٹ رہی تھیں، شہر بٹ رہا تھا، لیکن آخری ضرب وہ پیشہ ورانہ زندگی سے آئی۔ بمبئی ٹاکیز والے مایوسی؟ جی، یہ صرف ایک فلم کا مسترد ہونا نہیں تھا۔ منٹو نے اسٹوڈیو کے لیے ایک کہانی لکھی تھی جس پر انہیں بہت فخر تھا، لیکن اسٹوڈیو نے کمال امروہی کی محل اور عصمت چغتائی کی ضدی کو ترجیح دی۔ صحیح، اور یہ ان کے لیے ایک گہری ذاتی اور پیشہ ورانہ چوٹ تھی۔ انہیں لگا کہ جس انڈسٹری کو انہوں نے اپنا سب کچھ دیا، اب وہاں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ تو یہ سب مل کر وہ طوفان بن گیا جس نے انہیں بمبئی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ جی، اور ان کی رخصتی کے لمحات بھی ان کی زندگی کی طرح بہت ڈرامائی تھے۔ شام کے ساتھ آخری ملاقات بہت تلخ۔ دونوں نے ایک ساتھ آخری جام پیا، طنز میں ایک دوسرے کو پاکستانی سوائن اور زندہ باد بھارت کہا، اور پھر شام انہیں اسٹیشن پر چھوڑ کر مڑے بغیر چلے گئے۔ اور عصمت سے تو وہ الوداع کہے بغیر ہی چلے گئے۔ جی، جس کا عصمت کو ہمیشہ دکھ رہا۔ بعد میں عصمت نے دعویٰ کیا کہ منٹو پاکستان میں خوش تھے، لیکن حقیقت یہ نہیں تھی۔ منٹو نے خود بمبئی کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ اس شہر سے محبت کرتے تھے، یہیں انہوں نے شادی کی، ان کے بچے پیدا ہوئے اور ایسی دوستیاں قائم ہوئیں جن پر انہیں فخر تھا۔ یہ الفاظ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہیں۔ منٹو کی رخصتی کوئی سادہ سیاسی ارتخاب نہیں تھا، یہ ذاتی غم، پیشہ ورانہ مایوسی اور ایک ٹوٹتے ہوئے شہر کے نفسیاتی بوجھ کا ایک پیچیدہ مرکب تھا۔ اس پورے المیے کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ وہ ٹوپیوں والا واقعہ؟ جی، کہ منٹو اور ان کے دوست شہر کے منقسم محلوں سے گزرنے کے لیے 3 مختلف ٹوپیاں، ایک ہندو ٹوپی،
ایک رومی ٹوپی اور ایک گاندھی ٹوپی اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ جس محلے سے گزریں ویسی ہی ٹوپی پہن لیں۔ شناخت ایک لباس کی طرح بن گئی تھی۔ بالکل، اور اسی پر منٹو نے طنزاً کہا تھا، پہلے مذہب دل میں ہوتا تھا، اب ٹوپیوں میں آ گیا ہے۔ یہ ایک جملہ اس دور کے پورے بحران کو سمیٹ لیتا ہے، اور یہ ہمارے سننے والوں کے لیے ایک گہری سوچ چھوڑ جاتا ہے کہ جب شناختیں صرف بقا کا ایک ذریعہ بن جائیں، جب انہیں ٹوپیوں کی طرح پہنا اور اتارا جانے لگے، تو جب ٹوپی اتر جاتی ہے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ ایک انسان، ایک دوست، یا صرف ایک اجنبی؟ سعادت حسن منٹو نے تقسیم کے کچھ مہینوں بعد لکھا تھا کہ جو کچھ ہوا اس نے آسمان کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ وہ لکھتے ہیں، خون اور فولاد، جنگ اور بندوق، یہ انسانی تاریخ کے لیے کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں حال ہی میں جو کھیل کھیلا گیا اس کی کوئی مثال انسانیت کی کہانیوں میں نہیں ملتی۔ یہ الفاظ اس وقت کی پوری کیفیت بیان کر دیتے ہیں، ایک طرف آزادی کا سورج اور دوسری طرف یہ وحشت، اور اسی کرب میں ڈوب کر منٹو کچھ بہت بنیادی سوال پوچھتے ہیں۔ انسانوں کو ان دنوں انسانی خون کی اتنی پیاس کیوں لگ گئی ہے، اور کیا ہمیں انسانیت سے ہاتھ دھو لینے چاہیے؟ آج کی گفتگو میں ہم منٹو کے کام کی روشنی میں انہی سوالوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، اور منٹو کا یہ کرب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم اس دور کی ہولناکیوں کو دیکھتے ہیں نا، تو یہ کوئی عام سیاسی تقسیم نہیں تھی، یہ انسانیت کی تذلیل تھی۔ مخالف برادریوں کی عورتوں کو برہنہ پریڈ کروانا، لاکھوں لوگوں کا قتل، ہزاروں عورتوں کا اغوا، ان کی عصمت دری، یہ ایسے زخم تھے جنہوں نے انسانی روح پر ایک گہرا داغ چھوڑ دیا۔ منٹو کے لیے سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اتنی بڑی تباہی کے بعد تو انسان کو اپنی حیوانیت سے نفرت ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا لگا جیسے اس آگ نے اسے اور بھڑکا دیا ہو۔ اور یہیں پر منٹو کا تجزیہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ان کا ایک خیال یہ تھا کہ اس قتل و غارت کے پیچھے پوری کی پوری قومیں یا برادریاں نہیں تھیں، بلکہ صرف چند لوگ تھے۔ اب یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے، عام تاثر تو یہی ہے کہ ہر طرف جیسے ایک پاگل پن چھا گیا تھا۔ جی، اور آپ کا سوال بہت اہم ہے، کیونکہ یہی منٹو کی فکر کا مرکز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تشدد کرنے والے کوئی پیشہ ور قاتل نہیں تھے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ وہی عام لوگ تھے جو اپنے بچوں سے پیار کرتے تھے، اپنے خاندان کی عزت کے لیے جان دے سکتے تھے، اور شاید خدا سے بھی ڈرتے تھے۔ لیکن تقسیم کے اس طوفان نے ان کے اندر کی انسانیت کو کہیں دبا دیا، اور حالات نے انہیں درندہ بنا دیا۔ منٹو کا اصل خوف تو یہ تھا کہ یہ کوئی عارضی پاگل پن نہیں ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ اگر اس اجتماعی نفسیاتی بحران کا مطالعہ نہ کیا گیا، اگر اس کی جڑوں کو نہیں سمجھا گیا، تو یہ بربریت کا ایک نیا دور شروع کر سکتا ہے۔ یعنی یہ ایک بیماری تھی جس کی تشخیص بہت ضروری تھی، اور اس بربریت کا سب سے بھیانک چہرہ شاید عورتوں پر ہوئے ظلم میں نظر آتا ہے۔ منٹو نے اس موضوع پر جو سوالات اٹھائے وہ تو آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں، خاص طور پر جب وہ بازیاب شدہ عورتوں کی بات کرتے ہیں۔ جی، اور منٹو کو تو اغوا شدہ کی اصطلاح پر ہی شدید اعتراض تھا۔ ان کے نزدیک اغوا ایک رومانوی لفظ تھا، جیسے کسی کہانی میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہاں تو عورتوں کو جانوروں کی طرح اٹھایا گیا، انہیں زبردستی قید میں رکھا گیا۔ یہ اغوا نہیں، یہ کھلی بربریت تھی۔ اور پھر ان کا وہ سوال، میں جب بازیاب شدہ عورتوں کے متعلق سوچتا ہوں تو مجھے ان کے پھولے ہوئے پیٹ نظر آتے ہیں۔ ان پیٹوں کا کیا ہوگا؟ ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے پاکستانی ہوں گے یا ہندوستانی؟ یہ اتنا بنیادی اور اتنا خوفناک سوال ہے کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ بالکل، ذہن سن ہو جاتا ہے۔ اور منٹو اس منافقت کو بھی بے نقاب کرتے ہیں، جہاں دونوں حکومتیں ان عورتوں کی بازیابی کو اپنی کامیابی کے طور پر پیش کر رہی تھیں۔ اچھا؟ منٹو نے اسے ایک گوشت کے کاروبار سے تشبیہ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عورتیں انسان نہیں بلکہ کوئی بے جان چیزیں ہیں جن کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ ایک ملک کہتا ہے ہم نے اتنی عورتیں واپس لیں، دوسرا کہتا ہے ہم نے اتنی واپس کیں۔ اس سارے عمل میں اس عورت کی مرضی، اس کی پہچان، اس کے دکھ کا، اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ سمجھا جا رہا تھا۔ یہ منافقت منٹو کو اندر تک کڑوا کر دیتی تھی۔ یہ سب کچھ جو وہ دیکھ رہے تھے، اس کا ان کی اپنی ذات پر بھی گہرا اثر پڑ رہا تھا۔ جی، وہ خود بھی تو بمبئی کی زندگی چھوڑ کر جنوری 1948 میں لاہور آئے تھے۔ انہیں وہاں کے حالات کیسے ملے؟ بہت مختلف، بہت ہی زیادہ مختلف۔
منٹو نے خود لکھا ہے کہ لاہور پہنچنے کے بعد پہلے 3 مہینے وہ ایک شدید ذہنی الجھن کا شکار رہے۔ انہیں لگتا تھا جیسے وہ ایک ہی وقت میں 3 فلمیں دیکھ رہے ہیں، بمبئی کی، کراچی کی اور لاہور کی۔ حقیقت اور وہم کی سرحدیں جیسے مٹ گئی تھیں۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ سمجھ نہیں آتا میں کہاں ہوں۔ اور لاہور شہر کی عملی حقیقت کیا تھی اس وقت؟ مطلب وہ کس طرح کا شہر تھا جس میں منٹو نے قدم رکھا؟ لاہور اس وقت ایک عجیب شہر تھا۔ فلم انڈسٹری جو منٹو کی زندگی تھی وہ تو تقریباً مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر طرف ایک بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ ہندوؤں اور سکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیدادوں پر قبضے کی دوڑ لگی تھی۔ معاشرے میں 2 دنیایں ایک ساتھ چل رہی تھی۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو اس افراتفری میں راتوں رات امیر ہو گئے تھے، اور دوسری طرف لاکھوں مہاجرین تھے جو اپنا سب کچھ لٹا کر کیمپوں میں تھے۔ بالکل، اور منٹو یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کی اندرونی بے چینی اور باہر کا یہ انتشار، یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ یہاں آ کر بات اصل میں بہت گہری ہو جاتی ہے۔ منٹو کے لیے تقسیم صرف 1947 میں ہونے والا ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مسلسل عمل تھا۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جو تقسیم کے بارے میں ہماری پوری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ جی، اور یہ سمجھنا منٹو کے کام کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ اکثر لوگ منٹو کو صرف فسادات کا قصہ گو سمجھتے ہیں، لیکن یہ ان کے کام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ وہ تقسیم کے مسلسل جاری رہنے والے اثرات کے مرخص تھے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک فرانسیسی مورخ فرنانڈ بروڈیل کا ایک تصور بہت مددگار ہے۔ اچھا؟ وہ کہتا ہے کہ تاریخ میں کچھ واقعات سمندر کی سطح پر اٹھنے والی لہروں کی طرح ہوتے ہیں، جو آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، لیکن کچھ واقعات سمندر کی تہہ میں بہنے والے گہرے دھاروں کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ سطح پر نظر نہیں آتے، لیکن وہ موسموں اور براعظموں کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ واہ، کیا زبردست تشبیہ ہے! منٹو کے لیے تقسیم 1947 کی وہ لہر نہیں تھی، بلکہ وہ ایک گہری تبدیلی تھی، ایک سونامی کی طرح جو ان گہرے دھاروں کی وجہ سے آئی۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جو تباہ کن بھی تھا اور ایک نئے معاشرے کو جنم دینے کے لحاظ سے تخلیقی بھی۔ منٹو کی نظر میں اس عمل کی نہ کوئی واضح شروعات تھی اور نہ کوئی حتمی اختتام۔ یہ صرف سرحدوں کی لکیر نہیں تھی، یہ ذہنوں اور رشتوں کو تقسیم کرنے والا ایک مسلسل عمل تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ منٹو کے کہانیاں جیسے ٹوبا ٹیک سنگھ یا کھول دو، وہ صرف 1947 کی کہانیاں نہیں ہیں، وہ آج بھی ہمارے معاشرے کی عکاسی کر رہی ہیں، کیونکہ وہ عمل ابھی ختم ہی نہیں ہوا۔ ہم آج بھی اسی تقسیم کے اندر جی رہے ہیں نا؟ ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہی وجہ ہے کہ منٹو آج بھی اتنے متعلقہ ہیں۔ وہ ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ تقسیم کا سانحہ صرف جغرافیائی نہیں تھا۔ وہ ہمیں ان منافقتوں، ان تعصبات پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں جو اس تقسیم کے بعد ہمارے معاشروں کا حصہ بن گئیں۔ ان کی کہانیاں ایک آئینے کی طرح ہیں جو ہمیں ہمارا وہ چہرہ دکھاتی ہیں جسے ہم اکثر دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو اگر ہم گفتگو کو سمیٹتے ہوئے منٹو کے ان ابتدائی سوالوں پر واپس آئیں کہ انسانوں کو خون کی پیاس کیوں لگ گئی تھی، تو منٹو کا جواب یہ نہیں تھا کہ وہ برے تھے، بلکہ یہ کہ حالات نے ان کی انسانیت چھین لی تھی۔ اور جب وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں انسانیت سے ہاتھ دھو لینے چاہیے، تو ان کی کہانیاں خود اس کا جواب نفی میں دیتی ہیں۔ بالکل، اور منٹو کے نزدیک اصل المیہ ملک کا بٹوارا بھی نہیں تھا۔ ان کے اپنے الفاظ میں اصل المیہ یہ تھا کہ دونوں ملکوں کے انسان غلام تھے، تعصب کے غلام، مذہبی جذبات کے غلام، حیوانی جبلت اور بربریت کے غلام تھے۔ آزادی تو مل گئی، لیکن ان غلامیوں سے آزادی نہیں ملی۔ منٹو کا کام ہمیں اسی اصل غلامی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ ایک بہت گہری اور فکر انگیز بات ہے۔ سال ہے 1948، جنوری کا مہینہ، اور شہر ہے لاہور۔ لیکن یہ وہ لاہور نہیں ہے جس کی ہم کہانیاں سنتے ہیں، باغوں کا شہر، زندہ دلوں کا شہر۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تقسیم کے زخموں سے چور لاہور ہے۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی ہے، ایک اداس سکوت۔ جی، پاکستان زندہ باد کے نعرے تو لگتے ہیں، لیکن ان میں بھی وہ جوش نہیں ہے، ایک تھکن سی محسوس ہوتی ہے۔ اور شہر کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ باغوں کے شہر لاہور کے درخت وہ ننگے بچوں کی طرح کھڑے ہیں۔ اچھا۔ جی، کیونکہ ان کی شاخیں سردی سے ٹھٹھرتے مہاجرین نے ایندھن کے لیے توڑ ڈالی ہیں۔ عمارتیں سوگوار لگتی ہیں۔ لوگ چل پھر تو رہے ہیں،
کام بھی کر رہے ہوں گے، لیکن ہر طرف ایک خالی پن کا احساس ہے۔ اور اسی منظر میں آپ سوچیں سعادت حسن منٹو داخل ہوتے ہیں۔ بمبئی کی اس چکا چوند فلمی دنیا کو چھوڑ کر جی بالکل، ادبی محفلیں، دوستیاں، سب کچھ چھوڑ کر، اور یہ ان کے لیے صرف ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر نہیں تھا، یہ ایک پوری دنیا بدلنے جیسا تھا۔ اور اس کا ان پر فوری اثر کیا ہوا؟ فوری اثر یہ ہوا کہ ان سے لکھا ہی نہیں جا رہا تھا، ایک تخلیقی جمود جسے ہم رائٹرز بلاک کہتے ہیں وہ طاری ہو گیا تھا۔ یہ بات میرے لیے سب سے حیران کن ہے۔ منٹو جو لفظوں کا جادوگر تھا، وہ اس نئے پاکستان میں آ کر خاموش ہو گیا۔ مطلب ایک کہانی کار کے لیے تو یہ ماحول کہانیوں سے بھرا پڑا تھا۔ شاید اس لیے کہ حقیقت اتنے بھیانک تھی کہ اسے فکشن میں ڈھالنا فوری طور پر ممکن نہیں تھا۔ وہ خود اس صدمے سے گزر رہے تھے نا۔ صحیح۔ ان کا یہ تخلیقی تعطل دراصل ان کے اندر کے کرب کا ثبوت تھا، لیکن پھر انہوں نے یہ خاموشی توڑی۔ افسانوں سے؟ نہیں، افسانوں سے نہیں۔ انہوں نے مضامین لکھنے شروع کیے۔ ان کا مجموعہ بعد میں تلخ، ترش اور شیریں کے نام سے چھپا۔ یہ نو آبادیاتی دور سے نکل کر ایک نئی ریاست کی حقیقت پر ان کا پہلا بے باک تبصرہ تھا۔ تو پھر فکشن کی طرف واپسی کیسے ہوئی؟ ظاہر ہے منٹو اور فکشن کو زیادہ دیر الگ نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ اس کا صحرا دراصل احمد ندیم قاسمی کے سر جاتا ہے۔ اچھا، قاسمی صاحب۔ جی، انہوں نے لاہور سے ایک نیا ادبی جریدہ شروع کیا تھا، نقوش، اور وہ مسلسل منٹو سے اصرار کر رہے تھے کہ بھئی ایک کہانی تو لکھیں۔ اسی اصرار پر منٹو نے وہ کہانی لکھی جو پاکستان میں ان کی پہلی اور شاید سب سے متنازع کہانی بنی، ٹھنڈا گوشت۔ جی، ٹھنڈا گوشت۔ تو قاسمی صاحب نے ہی لکھنے کو کہا، لیکن پھر انہوں نے ہی کہانی چھاپنے سے انکار کر دیا۔ ایسا کیا تھا اس کہانی میں؟ دیکھیں، کہانی تقسیم کے فسادات کے پس منظر میں ہے۔ اس کا مرکزی کردار ہے ایشور سنگھ، ایک سکھ جو ان فسادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ وہ ایک مسلمان خاندان کے 6 لوگوں کو قتل کرتا ہے اور ان کی جوان بیٹی کو اغوا کر لیتا ہے۔ کہانی کا کلائمیکس اس وقت آتا ہے جب وہ اس لڑکی کی عصمت دری کی کوشش کرتا ہے، جی، لیکن اسے احساس ہوتا ہے کہ لڑکی تو مر چکی ہے۔ وہ شدید خوف سے راستے میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ اوہ، یہ تو بہت بہت خوفناک ہے۔ لیکن منٹو کی نفسیات نگاری یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ دریافت ایشور سنگھ پر اتنا گہرا نفسیاتی اثر ڈالتی ہے کہ وہ نامرد ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ منٹو یہ دکھا رہا ہے کہ ایشور سنگھ کا جسمانی زوال صرف بے گناہوں کو قتل کرنے کے احساس جرم سے نہیں ہوتا، بلکہ اس لڑکی کے ٹھنڈے گوشت کے تجربے سے ہوتا ہے۔ یہ تشدد کا وہ پہلو ہے جو جسم سے گزر کر روح کو مار دیتا ہے۔ واو، یعنی اس کا وہ مردانہ غرور جو شاید اسی تشدد کی بنیاد تھا، وہ ایک لاش کے سامنے آ کر چکنا چور ہو گیا۔ یہ تو منٹو کا کمال ہے کہ وہ ظاہری ایکشن سے زیادہ کردار کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ پر توجہ دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو قاسمی صاحب نے جب کہانی پڑھی تو وہ اس کی ادبی طاقت سے بہت متاثر ہوئے، لیکن اسے اپنے پرچے میں چھاپنے کی ہمت نہ کر سکے۔ ڈر گئے ہوں گے؟ جی، انہیں ڈر تھا کہ نئی نئی حکومت اور معاشرہ ایسی تلخ حقیقت کو برداشت نہیں کرے گا اور ان کا پرچہ بند ہو جائے گا۔ تو جب منٹو کو ان کے دوست اور ایک بڑے ادیب نے ہی ایک طرح سے سینسر کر دیا تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ منٹو پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھے، بالکل نہیں۔ اس انکار نے انہیں شاید اور بھڑکا دیا۔ انہوں نے فوراً ایک اور کہانی لکھی اور وہ ٹھنڈا گوشت سے بھی زیادہ دھماکہ خیز تھی۔ کھول دو۔ جی، کھول دو۔ اس کی کہانی کیا تھی؟ یہ کہانی ایک لاچار باپ سراج الدین کی ہے جو فسادات میں اپنی بیٹی سکینہ سے بچھڑ جاتا ہے۔ وہ مہاجر کیمپ میں سب سے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کی فریاد کرتا ہے۔ 8 نوجوان مسلمان رضاکار اس کی مدد کا وعدہ کرتے ہیں اور سکینہ کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں۔ یعنی یہاں ایک امید کی کرن نظر آتی ہے۔ بظاہر کچھ دن بعد وہ نوجوان واپس آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سکینہ مل گئی ہے اور اسے کیمپ کے ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ باپ بھاگا بھاگا ہسپتال پہنچتا ہے۔ جی۔ وہاں اسے ایک اسٹریچر پر ایک لڑکی بے ہوش نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سراج الدین سے کہتا ہے، کھول دو، تازہ ہوا آنے دو۔ اور پھر وہ مشہور زمانہ اختتام آتا ہے۔ جی، لفظ کھول دو سنتے ہی نیم مردہ بے ہوش سکینہ کے ہاتھ میکینیکلی طور پر حرکت کرتے ہیں۔ وہ اپنے شلوار کا نالا کھول کر شلوار نیچے سرکا دیتی ہے۔ یہ ایک انٹیشن ریفلیکس ہے، اس اذیت کا ثبوت جو انہی مددگار نوجوانوں نے اس پر کی تھی۔ اور باپ
باپ خوشی سے چیختا ہے، زندہ ہے، میری بیٹی زندہ ہے، جبکہ یہ منظر دیکھ کر ڈاکٹر کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ باپ کے لیے صرف اس کا زندہ ہونا ہی معجزہ ہے۔ وہ اس اذیت کی گہرائی کو اس لمحے میں سمجھ ہی نہیں پاتا۔ لیکن ڈاکٹر جو ایک باہر والا ہے، وہ اس ایک حرکت میں پوری انسانیت کا زوال دیکھ لیتا ہے۔ تو منٹو یہاں کیا کہہ رہے تھے کہ ہمارے اپنے ہی ہیرو ہمارے ہی ولن بن گئے؟ وہ یہی کہہ رہے تھے۔ ان دو کہانیوں کے ذریعے منٹو نے ایک بہت بڑا سچ بیان کیا۔ انہوں نے دکھایا کہ تقسیم کی بربریت نے مذہب کی لکیر مٹا دی تھی۔ ظالم چاہے سکھ تھا یا مسلمان، بالکل۔ اور مظلوم چاہے مسلمان لڑکی تھی یا کوئی اور، سب ایک ہی انسانی المیے کا حصہ تھے۔ تشدد کا، حیوانیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ تو جب یہ کہانیاں چھپیں تو ریاست کا رد عمل کیا تھا؟ ظاہر ہے کچھ تو ہوا ہوگا۔ ریاست کا رد عمل وہی تھا جس کا قاسمی صاحب کو ڈر تھا۔ منٹو پر فحاشی پھیلانے کے الزام میں مقدمہ کر دیا گیا۔ یہ تو ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، ہے نا؟ نہیں، برطانوی ہندوستان میں بھی ان پر 3 مقدمے چل چکے تھے، لیکن انہیں شدت جھٹکا اس بات پر لگا کہ یہ مقدمہ ایک نئی آزاد اسلامی ریاست میں قائم کیا گیا تھا۔ اور یہاں سب سے دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک آزاد ملک میں اپنے ہی ادیب پر مقدمہ چلانے کے لیے آپ قانون کون سے استعمال کر رہے ہیں؟ وہی پرانا قانون، انڈین پینل کوڈ کی دفعہ 292 جو انگریزوں نے بنایا تھا۔ کمال ہے۔ جی، وہی قانون جسے وہ اکثر سیاسی تحریروں کو دبانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مطلب 1947 میں سیاسی طور پر تو برصغیر تقسیم ہو گیا، لیکن قانونی اور ذہنی غلامی کا ڈھانچہ ویسے کا ویسا ہی رہا۔ یعنی آپ آزادی کا جشن منا رہے ہیں، لیکن اپنے شہریوں پر قابو پانے کے لیے وہی نواب آبادیاتی ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ منٹو نے عدالت میں اپنا دفاع کیسے کیا؟ منٹو کا دفاعی موقف آج بھی ایک مثال ہے۔ ان کا مشہور جملہ تھا کہ اگر آپ میری کہانیوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ زمانہ ہی ناقابل برداشت ہے۔ بہت خوب۔ انہوں نے کہا کہ میں معاشرے پر جمی گرد کو صاف کرتا ہوں، میں تہذیب کی چولیاں نہیں اتارتا۔ یہ کیسی منافقت ہے کہ آپ برائی کو روز دیکھتے ہیں لیکن اس کے بارے میں پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو ایک طرف ریاست ان سے لڑ رہی تھی، ادبی دنیا کا کیا حال تھا؟ ترقی پسند ادیبوں کی انجمن PWA، انہوں نے منٹو کا ساتھ دیا۔ یہی تو منٹو کی ٹریجڈی کا دوسرا بڑا حصہ ہے۔ ترقی پسندوں کے ساتھ ان کے تعلقات شروع سے ہی کافی پیچیدہ تھے۔ کس طرح سے؟ دیکھیں، وہ ان کے سماجی مقاصد سے تو متفق تھے، جیسے غربت یا ناانصافی کے خلاف لکھنا، لیکن وہ اس نظریے کے سخت خلاف تھے کہ ادب کو کسی ایک سیاسی ایجنڈے کا غلام ہونا چاہیے۔ مطلب ان کا اختلاف اس بات پر تھا کہ ادب کا مقصد صرف مزدوروں اور کسانوں کی جد و جہد دکھانا نہیں ہے۔ بالکل، منٹو کا ماننا تھا کہ ادب کا کینوس بہت وسیع ہے، اس میں انسانی نفسیات کے ہر گوشے کی جگہ ہے، چاہے وہ کتنا ہی تاریک کیوں نہ ہو۔ وہ کہتے تھے کہ ایک طوائف کی کہانی بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی ایک مل مزدور کی۔ وہ ادب کو پروپیگنڈا بنانے کے خلاف تھے؟ جی، ان کے لیے انسانی سچائی کسی بھی سیاسی نظریے سے بالاتر تھی، اور یہ نظریاتی اختلاف آخرکار ایک کھلی لڑائی میں بدل گیا۔ اچھا۔ 1949 میں ترقی پسندوں نے باقاعدہ ایک قرارداد منظور کی جس میں منٹو کو رجت پسند یعنی ریاکشنری قرار دے کر عملاً بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ رجت پسند منٹو کو کس بنیاد پر؟ اس کی فوری وجہ یہ تھی کہ منٹو نے محمد حسن عسکری کے ساتھ مل کر ایک جریدے کے لیے کام کیا تھا، اور ترقی پسند عسکری کو پاکستانی ریاست کا حامی اور اپنے نظریات کا دشمن سمجھتے تھے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یعنی ایک طرف نئی ریاست منٹو کو فحش نگار کہہ کر عدالتوں میں گھسیٹ رہی ہے، اور دوسری طرف ان کے اپنے ہم اثر ترقی پسند ادیب انہیں رجت پسند کا ٹھپا لگا کر اپنے حلقے سے باہر نکال رہے ہیں۔ وہ تو بالکل تنہا رہ گئے ہوں گے۔ وہ مکمل طور پر ایک دانشورانہ تنہائی کا شکار ہو گئے۔ وہ کسی بھی خانے میں فٹ نہیں ہو رہے تھے۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست میں اپنی جگہ تلاش نہیں کر پا رہے تھے۔ اس شدید تنہائی اور دباؤ کے عالم میں کیا انہوں نے لکھنا کم کر دیا یا ان کی تحریر کا رخ بدل گیا؟ لکھنا کم نہیں کیا، بلکہ ان کی نظر اور زیادہ گہری ہو گئی۔ وہ صرف افسانہ نگار نہیں رہے، بلکہ ایک نڈر سماجی اور سیاسی مبصر بن کر ابھرے۔ جیسے کہ
جیسے جب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا تو منٹو نے کھل کر لکھا اور عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ اس سازش کو بے نقاب کیا جائے۔ اور اسی سماجی تنقید کی ایک بہترین مثال ان کی کہانی یزید ہے۔ بلا شبہ وہ کہانی تو آج بھی پاک بھارت تعلقات کی نفسیات پر ایک مکمل تبصرہ ہے۔ اس کا مرکزی خیال کیا تھا؟ کہانی کا مرکزی کردار کریم داد ہے، ایک سادہ کسان جس کا باپ فسادات میں مارا گیا تھا۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلتی ہے کہ بھارت نے دریا کا پانی روک دیا ہے۔ اور گاؤں والوں کا رد عمل وہی ہوتا ہے جو ہم آج بھی دیکھتے ہیں، فوری غصہ، نفرت۔ بالکل، گاؤں والے بھارت کو کربلا کے یزید سے تشبیہ دینے لگتے ہیں۔ یہ ایک بہت آسان اور جذباتی بیانیہ تھا۔ لیکن منٹو کریم داد کے کردار کے ذریعے اس بیانیے کو چیلنج کرتے ہیں۔ کریم داد سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے، وہ دشمن ہے اور دشمن سے رحم کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ وہ صاف کہتا ہے کہ اگر موقع ملتا تو ہم بھی ان کے ساتھ یہی کرتے۔ یہ بہت غیر معمولی بات ہے۔ وہ نفرت کے اس اجتماعی جذبے میں بہنے سے انکار کر دیتا ہے اور ایک بہت مشکل، غیر مقبول سچ بولتا ہے۔ اور کہانی کا اختتام تو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ کچھ عرصے بعد کریم داد کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، گاؤں والے نام پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے یزید۔ یزید؟ سب حیران ہو گئے ہوں گے۔ جی، سب ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم بیٹے کا نام تاریخ کے اتنے بڑے ولن کے نام پر کیوں رکھ رہے ہو؟ تو کریم داد جواب دیتا ہے، اس یزید نے پانی بند کیا تھا، یہ بہائے گا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر، اس یزید نے پانی بند کیا تھا، یہ بہائے گا۔ واہ، یہ تو ایک پورا فلسفہ ہے ان دو جملوں میں۔ وہ نفرت کے تسلسل کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ناموں میں کچھ نہیں رکھا، عمل اہم ہے۔ وہ اس کہانی کے ذریعے دشمنی کو رد کر کے مصالحت اور امن کی صلاحیت کو تلاش کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ برصغیر کے مستقبل کے لیے منٹو کا ویژن تھا۔ لیکن ایسا ویژن رکھنے والے شخص کی اپنی زندگی کا اختتام بہت تلخ ہوا۔ بہت تلخ۔ آخری سال شدید مالی مشکلات، شراب نوشی اور صحت کی خرابی میں گزرے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اسی تاریک ترین دور میں انہوں نے اپنی کچھ بہترین تحریریں لکھیں، جن میں ٹوبہ ٹیک سنگھ جیسا شاہکار بھی شامل ہے۔ وہ صرف 42 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ جی، 1955 میں۔ لیکن اپنے پیچھے ایک ایسی میراث چھوڑ گئے جو آج بھی زندہ ہے۔ اور یہی سوال آخر میں ذہن میں آتا ہے، منٹو کو گزرے دہائیاں بیت گئیں، لیکن آج بھی ان کی تحریریں اتنی متعلقہ کیوں ہیں؟ عائشہ جلال اپنی کتاب میں اس کا جواب دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ منٹو کا کام ہمیں تنگ نظر قوم پرستانہ بیانیوں سے اوپر اٹھ کر دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم خود کو دوسرے کی جگہ رکھ کر سوچیں۔ ایک ہمدردانہ سمجھ بوجھ۔ جی، جسے عائشہ جلال ٹرانسپوزیشنل انڈرسٹینڈنگ کہتی ہیں، اور آج کے تقسیم شدہ برصغیر میں شاید اسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یعنی وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ دشمن قرار دیے گئے شخص کے اندر بھی انسان کو کیسے دیکھا جائے، اس کے درد کو کیسے محسوس کیا جائے۔ منٹو کی زندگی اور ان کا کام ایک ہی وقت میں اس المیے کی یاد دہانی ہے جو تقسیم تھی، اور وہ المیہ جو تقسیم آج بھی ہے۔ ان کا کام ہمیں آئینہ دکھاتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی اتنے اہم ہیں۔ تو دیکھیں، تقسیم کے بعد پاکستان ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ رہا تھا جی، جو پہلے ہی دو بڑی طاقتوں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان بٹی ہوئی تھی۔ اس سرد جنگ کے ماحول میں ظاہر ہے ہر نئے ملک کو اپنی جگہ بنانی تھی، اپنی سمت معین کرنی تھی۔ بالکل۔ اور اس دور کے سیاسی ماحول کو سمجھنے کے لیے سرکاری دستاویزات تو ہیں، لیکن ایک ایسی کھڑکی بھی ہے جو ہمیں سچائی کا ایک بالکل مختلف، شاید زیادہ حقیقی عکس دکھاتی ہے۔ اور وہ کھڑکی سعادت حسن منٹو کی تحریریں ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ منٹو صرف افسانہ نگار نہیں تھے، وہ اپنے دور کے جسے کہتے ہیں نا نباز تھے، اور ان کی نظر صرف اپنے معاشرے کی خامیوں پر نہیں تھی، بلکہ وہ عالمی بساط پر جو چالیں چلی جا رہی تھیں ان کو بھی خوب سمجھ رہے تھے۔ اچھا، اس کی سب سے بہترین مثال ان کا ایک طنزیہ مضمون ہے، ایمان و ایقان۔ اچھا، اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس میں منٹو ایک ایسی خیالی صورتحال پیش کرتے ہیں جو آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امریکہ اور سوویت یونین سرد جنگ سے تنگ آ کر اپنی فوجی برتری ثابت کرنے کا ایک انوکھا فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا فیصلہ؟ وہ ایک دوسرے کے ملک پر ایٹم بم گرانے پر متفق ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے۔ اچھا،
وہ سوچتے ہیں کہ ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے بجائے کیوں نہ ان بموں کا رخ برصغیر کی طرف موڑ دیا جائے۔ یعنی ہندوستان اور پاکستان کی طرف؟ جی ہاں، اور جب یہ خبر دونوں ملکوں میں پہنچتی ہے تو ایک عجیب سی افراتفری پھیل جاتی ہے۔ حکومتیں پریشان ہیں، ایک طرف تو وہ اپنے اپنے مولویوں اور پنڈتوں سے دعائیں کروا رہی ہیں یہ بم کہیں اور چلے جائیں؟ بالکل، کہ اللہ میاں اور بھگوان ان بموں کا رخ کہیں اور موڑ دیں، اور دوسری طرف چپکے اپنے بچاؤ کے لیے زیر زمین تہخانے بھی کھود رہی ہیں۔ یعنی منافقت۔ جی، اور مضمون کا اختتام ریڈیو ساتویں آسمان کی ایک فرضی نشاریات پر ہوتا ہے، جو ان دعا کرنے والوں کی ایمان پر سوال اٹھاتی ہے کہ تمہارا ایک ہاتھ تو دعا کے لیے آسمان کی طرف اٹھائے، مگر دوسرا ہاتھ زمین کھودنے والے پھاوڑے پر ہے۔ واہ! یہ مضمون منٹو کے انسان دوست موقف کو اور جنگ سے ان کی نفرت کو بڑی شدت سے سامنے لاتا ہے۔ یہ تو عالمی منافقت پر ایک زبردست طنز ہے، لیکن کیا منٹو کی تنقید کا رخ صرف باہر کی دنیا کی طرف تھا، یا وہ اپنے نئے ملک کے اندرونی حالات پر بھی اتنی ہی گہری نظر رکھے ہوئے تھے؟ ان کی نظر اندرون ملک پر شاید زیادہ گہری تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں حکمرانوں اور عوام کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا۔ ان کا ایک مضمون ہے ضرورت ہے۔ اس میں انہوں نے سرکاری ملازموں کے اشتہارات کا مذاق اڑایا ہے اور دکھایا ہے کہ کس طرح سرعام اقربا پروری ہو رہی تھی۔ لیکن ان کی تنقید اور طنز جو ہے نا، وہ اپنے عروج پر پہنچا ان مشہور خطوط میں جو انہوں نے انکل سیم یعنی امریکہ کے نام لکھے۔ پس منظر کیا تھا؟ مطلب منٹو نے خود کو پاکستانی بھتیجا کیوں کہا؟ دیکھیں، یہاں جو چیز دلچسپ ہے وہ ان خطوط کا سیاق و سباق ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکہ کو کمیونزم کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحادیوں کی ضرورت تھی، اور پاکستان ایک نیا ملک تھا۔ جی، اور پاکستان کی فوجی صلاحیت اسے ایک پرکشش پارٹنر بنا رہی تھی۔ منٹو نے اس ابھرتے ہوئے رشتے کو بھانپ لیا تھا اور خود کو ایک غریب، ضرورت مند پاکستانی بھتیجے کے طور پر پیش کیا جو اپنے امیر امریکی چاچا سے کچھ مانگ رہا ہے۔ تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ ان خطوط میں جو غصہ اور طنز نظر آتا ہے اس کی جڑیں ان کی اپنی ذاتی زندگی کی فرسٹریشن میں بھی تھی؟ بالکل تھیں۔ پہلا خط دسمبر 1951 میں لکھا گیا۔ اس میں وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں، میں ہندوستان میں پیدا ہوا جہاں میری ماں، باپ اور پہلا بچہ دفن ہے، لیکن اب وہ میرا ملک نہیں ہے۔ بہت ذاتی بات ہے کی حیثیت سے مجھ پر 3 بار فحاشی کا مقدمہ چلا، اب پاکستان کے بہترین افسانہ نگار کے طور پر 1 بار، لیکن پاکستان ابھی جوان ہے۔ وہ اپنی غربت کا، سستی مقامی شراب پینے کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سب کے پیچھے ایک فوری وجہ بھی تھی۔ لاہور میں امریکی قونصل خانے کا ایک اہلکار ان سے ملنے آیا۔ اچھا؟ اور ایک امریکی اردو جریدے کے لیے کہانی لکھنے کو کہا۔ اس نے 500 روپے کی پیشکش کی، جبکہ منٹو کو اس وقت ایک کہانی کے بم مشکل 50 روپے ملتے تھے۔ اتنا فرق؟ جی، منٹو نے 300 میں سودا طے کیا۔ تو یہ تجربہ شاید ان کے لیے اس رشتے کی حقیقت کو سمجھنے کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا۔ یعنی یہ رشتہ شروع سے ہی غیر برابری کا تھا، ایک دینے والے اور ایک لینے والے کا، اور یہیں سے منٹو نے امریکہ کی عالمی پالیسیوں پر طنز کے تیر چلانے شروع کیے۔ فوجی امداد پر ان کا تبصرہ تو کمال کا ہے۔ جی، وہ لکھتے ہیں کہ انکل، آپ ہمیں فوجی امداد ضرور دیں، لیکن جیسے ہی یہ امداد ملے سب سے پہلے ان ملاؤں کو مسلح کیا جائے۔ یہ تو کمال کا طنز ہے، یعنی وہ ایک ہی تیر سے 2 شکار کر رہے تھے، امریکہ کی جنگی پالیسی پر بھی اور ملک کے اندر مذہبی انتہا پسندی پر بھی۔ وہ اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ملا روسی کمیونزم کا بہترین تریاک ہیں۔ ان کے نزدیک کمیونزم ایک وبا ہے اور ملا اس وبا کا واحد علاج ہے۔ اچھا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ انہیں امریکی ساختہ تسبیحیں اور جائنماز بھی بھیجی جائیں، لیکن خیال رہے کہ آپ کی فہرست میں گلا کاٹنے والے استرے اور کینچیاں سرفہرست ہونی چاہیے۔ افو، یہ ایک ایسی بات تھی جس میں چھپا طنز آج 70 سال بعد بھی بہت تلخ حقیقت لگتا ہے۔ بالکل۔ تو وہ استروں اور کینچیوں کی بات کر رہے تھے، لیکن ان کی نظر تو بڑے ہتھیاروں پر بھی تھی۔ ایٹم بم کے بارے میں بھی تو انہوں نے کچھ کہا تھا۔ ہاں، انہوں نے مذاق میں انکل سام سے ایک چھوٹا سا ایٹم بم مانگا۔ اور اس کا کرنا کیا تھا انہوں نے؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ اس کا کیا کریں گے تو انہوں نے کہا کہ میں اسے اپنے ملاؤں پر گرانا چاہتا ہوں۔ کمال ہے۔ اور پھر جب امریکہ نے ہائیڈروجن بم کا کامیاب تجربہ کیا تو منٹو نے ایک خط میں لکھا، چچا آپ کو بہت بہت مبارک ہو، لیکن یہ تو بتائیے کہ اس پائیدار امن کے قیام کے لیے جو آپ لانا چاہتے ہیں کتنے ممالک کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی ضرورت ہوگی؟
یہ سوال تو آج بھی اتنا ہی متعلق ہے نا؟ جی بالکل. لیکن منٹو صرف بموں اور فوج کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ امریکی اثر و رسوخ کے دوسرے طریقوں کو بھی سمجھ رہے تھے۔ بالکل، اور یہ ان کی دور اندیشی کا ثبوت ہے. وہ سمجھ رہے تھے جسے آج ہم سافٹ پاور کہتے ہیں. سافٹ پاور یعنی یہ خیال کہ آپ بموں اور ٹینکوں کے بجائے اپنی ثقافت، فلموں اور نظریات سے دوسرے ملک پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ جی، اور منٹو کو اندازہ تھا کہ ہالی ووڈ سوویت پروپیگنڈے کا بہترین جواب ثابت ہو سکتا ہے. انہوں نے انکل سیم کو مشورہ دیا کہ کمیونزم کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان میں اپنی فلم انڈسٹری کا استعمال کریں۔ کس طرح؟ انہوں نے لکھا کہ حکمران مسلم لیگ مشرقی پاکستان میں بری طرح شکست کھا چکی ہے اور اب وہاں کمیونزم کے پھیلنے کا ہر امکان موجود ہے. تو اس کا حل کیا بتایا؟ کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ فوری طور پر ہالی ووڈ سے الزبتھ ٹیلر جیسی اداکاراؤں کو پاکستان بھیجیں. یعنی وہ کہہ رہی تھیں کہ نظریات کی جنگ نظریات سے لڑو، اور اس کے لیے امریکی کلچر ایک مؤثر ہتھیار ہے۔ اس سارے معاملے میں وہ ہندوستان کو کہاں دیکھتی تھیں؟ ہندوستان پر ان کا طنز سب سے زیادہ تیکھا ہے. انہوں نے انکل سام کو مشورہ دیا کہ کورین جنگ کے بعد اگر امریکی معیشت سست پڑ رہی ہے تو اسے سہارا دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کیا؟ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ شروع کروا دیں. یہ تو بہت ہی سنگین بات ہے۔ وہ کھلے عام امریکہ پر یہ الزام لگا رہے تھے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے دنیا میں جنگیں بھڑکاتا ہے۔ جی، وہ یہی کہہ رہے تھے. اور پھر وہ ایک اور خط میں لکھتے ہیں، آپ پاکستان کے ساتھ فوجی معاہدہ ضرور کریں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کے استحکام کی بہت فکر ہے. یہاں فکر پر جو طنز ہے وہ بہت گہرا ہے. تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ کیا منٹو صرف امریکہ کو ایک ولن کے طور پر پیش کر رہی تھیں، یا وہ یہ بھی دکھا رہی تھیں کہ پاکستان کی اپنی قیادت بھی اس کھیل میں برابر کی شریک تھی؟ یہی سب سے اہم نقطہ ہے. منٹو کی نظر میں یہ کوئی سادہ کہانی نہیں تھی جس میں امریکہ ایک ولن ہو. اچھا۔ وہ اصل میں یہ دکھا رہی تھیں کہ پاکستان کی اپنی قیادت بھی اس کھیل میں شامل تھی، جو اپنے قومی مفادات کے بجائے عالمی طاقتوں کی خوشنودی حاصل کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتی تھیں. اس کی کوئی مثال؟ جی، اسلام پر ان کا طنزیہ تبصرہ ہے. وہ کیا تھا؟ انہوں نے انکل سام کو مشورہ دیا کہ آپ کو فوری طور پر اسلام کو اپنا سرکاری مذہب قرار دے دینا چاہیے. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ہر امریکی مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت مل جائے گی، جس سے امریکہ کی آبادی تیزی سے بڑھے گی اور جنگ کے وقت آپ کو فوجیوں کی کمی نہیں ہوگی. یہ اس بات پر گہرا طنز تھا کہ کس طرح مذہب کو سیاسی اور فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بالکل. اور کشمیر کے مسئلے پر بھی ان کا نقطہ نظر بہت ذاتی اور پیچیدہ تھا۔ جی، وہ ایک خط میں لکھتے ہیں کہ پنڈت جواہر لال نہرو بھی کشمیری ہیں اور انہیں کشمیر سے اتنی ہی محبت ہے جتنی مجھے. وہ ایک ہی مٹی سے ہیں، ان کی رگوں میں ایک ہی خون ہے. لیکن پھر وہ طنز کا نشتر چبوتے ہوئے کہتے ہیں، میں بھی کشمیری ہوں لیکن مسلمان، اسی لیے تو میں نے آپ سے ایک چھوٹے سے ایٹم بم کا مطالبہ کیا ہے. یہ جملہ اس مسئلے کی پوری پیچیدگی اور اس سے جڑی تلخی کو ایک لمحے میں بیان کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک یہ دشمنی بہت گہری اور کسی حد تک غیر منطقی ہو چکی تھی۔ جی، منٹو نے اس دشمنی کی نفسیات کو کیسے سمجھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ان کی ایک کہانی یزید کو دیکھنا بہت ضروری ہے. یہ ایک غیر معمولی کہانی ہے. اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ ایک سرحدی گاؤں میں یہ خبر پھیلتی ہے کہ ہندوستان نے دریا کا پانی روک دیا ہے اور وہ گاؤں والوں کو بھوکا پیاسا مارنا چاہتا ہے. ایک بہت ہی طاقتور اور جذباتی صورتحال۔ بالکل. گاؤں والے غصے میں آ جاتے ہیں اور ہندوستان کے اس عمل کو کربلا کے واقعے سے تشبیہ دیتے ہیں جہاں یزید نے پانی بند کر دیا تھا. وہ ہندوستان کو یزید قرار دیتے ہیں. لیکن کہانی کا مرکزی کردار کریم داد گاؤں والوں کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. وہ انہیں ٹوکتا ہے اور کہتا ہے کہ دشمن سے رحم کی توقع نہیں کی جا سکتی. وہ یزید نہیں، وہ ہمارا دشمن ہے. اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم بھی ان کا دانا پانی بند کر دیتے. یہ تو ایک بہت ہی تلخ اور بے رحمانہ حقیقت پسندی ہے۔ اور کہانی کا اختتام اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والا ہے. اسی رات کریم داد کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے. اچھا۔ گاؤں والے اسے مبارکباد دینے آتے ہیں اور بچے کا نام پوچھتے ہیں. کریم داد کہتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہے. کیا؟ سب حیران رہ جاتے ہیں، اسے لان تان کرتے ہیں. لیکن کریم داد کہتا ہے کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے تاکہ اسے اور اس کی نسل کو ہمیشہ یاد رہے کہ دشمن کو ہرانے کے لیے یزید بننا پڑتا ہے. اوف،
یہ کہانی پاک ہند دشمنی کی منطق پر ایک گہری اور تکلیف دہ تنقید ہے۔ یعنی منٹو یہ کہہ رہے تھے کہ نفرت کی یہ منطق ہمیں اس مقام پر لے آئی ہے کہ ہم خود یزید کا کردار ادا کرنے پر تیار ہیں۔ جی، یہی ان کا نقطہ تھا۔ اس سے ان کی دور اندیشی کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ سب سن کر ایسا لگتا ہے کہ منٹو صرف اپنے وقت کے واقعات پر تبصرہ نہیں کر رہے تھے، وہ آنے والے کل کی تصویر دکھا رہے تھے۔ یقیناً انہوں نے امریکہ پاکستان تعلقات کے بارے میں جو خدشات اپنے خطوط میں ظاہر کیے، ان میں سے بہت سے آج بھی ہمیں بالکل سچ محسوس ہوتے ہیں۔ جی، انہوں نے اس اتحاد کی پیچیدگیوں، اس کی غیر مساوتی نوعیت اور اس کے ممکنہ منفی نتائج کو بہت پہلے بھانپ لیا تھا۔ جی، انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ تعلقات پاکستان کے لیے کتنے غیر مستحکم اور تکلیف دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو کی زندگی کے آخری ایام پر جو مواد ہمارے پاس ہے، اس میں ایک بڑی دلچسپ بات سے شروعات ہوتی ہے۔ جی، یہ 1946 کی بات ہے۔ منٹو صاحب اپنے کریئر کے بالکل عروج پر تھے تو بمبئی کے ایک نجومی نے ایک عجیب سی پیشن گوئی کی۔ وہ مشہور پیشن گوئی، ہاں، کہ منٹو کی زندگی تو لمبی ہوگی۔ جی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ان پر 7 سال کی کڑی مشکلات آنے والی ہیں۔ اور اس وقت تو شاید یہ بات مذاق لگی ہو، لیکن ان کے بھانجے حمید جلال نے اس کا مطلب بہت گہرا نکالا۔ کیا مطلب نکالا انہوں نے؟ ان کا خیال تھا کہ نجومی کی مراد منٹو کی ادبی زندگی سے تھی، یعنی وہ آج بھی زندہ ہیں۔ اور وہ 7 سال کی مشکلیں؟ وہ ان کی جسمانی موت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ ایک طرح سے یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ یہ تو واقعی ایک الگ زاویہ ہے۔ اچھا، جب ان کا انتقال ہوا تو پورے بر صغیر میں ایک